in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed Hadith. If it is possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanz al-Iman. Surely those who disbelieved and did as infidels, even the earth full of gold will not be accepted from them, though they offer themselves as ransom. They shall have no helpers. You shall never attain virtue until you spend your favorite things in the path of Allah, and whatever you spend is known to Allah. All food was lawful to the children of Israel, except what Yaqub had made unlawful for himself before the Torah was sent down. Please declare, O beloved Muhammad, so bring the Torah and recite it if you are truthful. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ala alayhi wa sallam. تلاوت کلام پاک آپ نے سنی. اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. عرض کرتا چلوں, دوبارہ جو ہے وہ ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا صدقہ. دا ٹاپک آف آور سلسلہ ٹوڈے از چیریٹی, صدقہ. اور اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہمیں جو ہے وہ اس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے. دیگر مبلغین بھی ہوں گے. آپ بھی سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں. آپ کی کالز, آپ کی میسیجز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. آئیے ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خواں اسلام پہ تشریف نہیں لائے ہیں تو آج سلمان بھائی سنائیں گے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا
سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی صاحب، why have you chosen this topic today؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی موضوع تو ہم نے اپنے سلسلے میں لینا ہوتا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ الحمدللہ یوں سمجھا جائے کہ ایک اسلام کا ایسا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے کہ اگر اس کو فالو کریں تمام مسلمان، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں مسلمان میں سے کوئی بھی فقیر نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے۔ بدقسمتی سے ہماری مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کریکٹ رولنگز جو ہیں صدقہ کی، بالخصوص جو صدقہ واجبات ہیں جو ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ جن پر فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، جو اس کی طریقہ کار ہے، جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں، پھر اس کے بھی جو تقسیم کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے، تو ماشاءاللہ اب بھی اگر مفتی صاحب ساتھ ہیں، شاید جو چیریٹی آل اوور دا ورلڈ مسلمان کرتے ہیں، جتنا خرچ مسلمان کرتے ہیں، شاید وہ کسی اور مذہب میں، کسی اور قوم میں نہیں ہوگا، اور پھر اگر پراپر کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک دور گزرا نا مسلمان اور مفتی صاحب کے لوگ صدقہ دے کر ڈھونڈتے تھے اور لوگ نہیں ہوتے تھے لینے والے۔ Actually, at the moment, if we study the practical aspect of any religion in the world, only in Islam the concept of compulsory charity exists. الحمدللہ۔ In other disciplines, the charity is motivated, اوکے۔ but an option. But in Islam, every Muslim that possesses wealth
and his wealth reaches to a particular یعنی limit. واجبہ جس کو کہیں Yes. کمپلسری کہیں وہ Yes. کسی اور مذہب میں نہیں ہے. Yes. اور وہی میں نے جو ہمارے سلمان بھائی کا سوال تھا کہ موضوع تو یقیناً اس کی رولنگز پتہ چلے ہمیں, طریقہ کار پتہ چلے, فضائل پتہ چلے, اور بالخصوص جو یہ مہینہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کی تو کیا بات ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لیکن ماہ رمضان میں یہ کتابوں میں ملتا ہے, یہ روایتیں ملتی ہیں کہ دریائے سخاوت جو ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اور موجیں مارتا, عطاؤں پر عطائیں ہوتی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم بھی غلام ہیں, تو ہمیں بھی اس مہینے میں بالخصوص سخاوت کرنی ہے. خیرات, صدقات, عطیات لوگ دیتے بھی ہیں, لیکن مزید اس پر موٹیویشن کے لیے ان نیتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور ان لوگوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دی جائے کہ جو مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے, اپنی زکوٰۃ پوری نہیں کرتے, ڈرتے ہیں مال خرچ کرتے وقت کہ یہ جو ویلتھ ہے کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو انشاءاللہ آج اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیسہ خرچ کرنے سے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کچھ فضائل بھی ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو بندہ اپنا مال خیرات کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, اس کے فضائل کیا ہیں؟ میں فضائل سے پہلے ایک آج مدنی چینل کے ناظرین کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, سبحان اللہ. اور یہ بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے. انشاءاللہ آپ اگر غور سے سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی, اور انشاءاللہ مزید راہ خدا میں خرچ کرنے کے ثواب کی اللہ نے چاہا تو ذہن بنے گا. پھر انشاءاللہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور بھی مبلغین ہیں, احادیث آیات بھی انشاءاللہ سنیں گے. انشاءاللہ. ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا, سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم اس نے بطور امانت رکھوائے. عرض کی کہ آپ اس سے میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب میں مکہ پاک سے واپس آؤں تو میں اس گھر میں رہوں گا. یعنی آپ کو یہ امانتاً دے دیے. اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا ہوا, یعنی اس ایریا میں مہنگا ہو گیا ہوگا آٹا. تو حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا. یعنی گھر لینے کی بجائے اس پیسوں سے جو فلور کہیں گے آٹے کو, فلاور خریدا اور جو آٹا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا. اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو وہ جو بندہ تھا وہ گھر خریدنے کے لیے پیسے دے گیا تھا, تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ اس پر راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ 10,000 درہم اس کو واپس دے دوں گا. بہرحال جب وہ شخص واپس پہنچا تو اس نے کہا کہ حضور کیا آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا, یہ باٹ ہاؤس فار می؟ تو جواب دیا ہاں, محلات, نہروں اور درختوں کے ساتھ. وہ شخص بڑا خوش ہوا تو کہنے لگا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے. سبحان اللہ. یہ اب دیکھیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں, اللہ والوں پر ایمان والوں کا, خوش عقیدے والوں کا کیسا اعتماد ہوتا ہے. وہ شخص جو ہے وہ ناراض نہیں ہوا کہ آپ نے میرے پیسے کیوں ادھر ادھر خرچ کر دیے, جنت میں گھر لے لیا. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. تو عرض کیا حضور اچھا, بہت خوشی ہوئی. اب وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے تو وہ زوجہ بھی, ان کے بچوں کی امی بھی دیوانی تھی اللہ والوں کی. وہ عرض کرتی ہیں کہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے حضرت حبیب اجمی سے کچھ ضمانت لکھوا لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جنت میں گھر ہمارے لیے خریدا ہے. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پیپر کس طرح لکھ کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو گھر حبیب اجمی نے محلات, نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے, یہ اس کی دستاویز ہے. اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی کے زمان کو پورا فرما دے. کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا. اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ پیپر, یہ رقعہ ڈال دینا. تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس شخص کی قبر پر ایک رقعہ ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا. اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اب جب مکتوب حضرت سیدنا حبیب اجمی کے پاس آیا تو آپ نے اسے لیا اور بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا کچھ نہیں ملتا. تو بہرحال آج موضوع ہے صدقے کا. قرآن پاک کی بہت ساری آیات, احادیث کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں اس کے فضائل میں. میں ایک آیت قرآنی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, مفتی صاحب بھی اس پہ بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اور بڑا خوبصورت کانسیپٹ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کے ذریعے میں سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا
वल्लाहु यक़बितु व यबसुत व इलैहि तुरजाऊन। तर्जमा है, कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसके लिए उस कर्ज को बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी देता है और वुसअत देता है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। इसकी तफसीर में सिरातुल जिनान में क्या खूब लिखते हैं मुफ्ती साहब कि ये अल्लाह ताला का किस कदर करम है। बंदा बनाया हुआ भी अल्लाह का, माल भी अल्लाह ही ने दिया है, सब कुछ अल्लाह का है, मगर अल्लाह फरमा रहा है कोई कर्ज हसन दे। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। हम दुनिया में अगर किसी को रकम दें और कहें भाई मेरी मनी, मेरी जो पैसे वापस करो, तो आपके थे, आपने मांग लिए, मगर अल्लाह का करम देखिए, खुद ही अता फरमाया, खुद ही फरमा रहा है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे। तो फरमाया ये कर्ज हसन वाली बात यहां लाने का मकसद ये है कि जिस तरह हम किसी को लोन देते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये उम्मीद होती है कि ये पैसे वापस मिलेंगे, जब भी तो लोन देते ना। तो अल्लाह ताला को जब अल्लाह की राह में कोई खर्च करता है तो ये उम्मीद रखे, ये 100% एक्सपेक्टेशन रखे, अल्लाह कबूल फरमाए, ये जरूर उसे वापस मिलेंगे। और उसको ऐसे जितना दिया उतने नहीं, बल्कि अल्लाह ताला रिवायतों के मुताबिक 700 गुना और कुछ रिवायत के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा गुना मल्टीप्लिकेशन करके उसे अता फरमाता। तो ये है कुरान पाक की आयत। मुफ्ती साहब, कर्ज वाली बात कितनी खूबसूरत बात है। Well, it's actually encourages and motivates us to give in the path of Allah Azza wa Jal without feeling any hurt or difficulty. First of all, as you mentioned with the reference of tafsir, Siratul Jinan, that Allah gives. When we were born, what did we bring with us? Nothing. Not even a set of clothes. Empty-handed. Allah. Absolutely destitute, fakir, nothing. Allah gave us this honor. He opened the door of sustenance upon us. He made us wealthy. He gave us wealth, and then He says, the wealth that I gave you, and He said, give me back. It could be difficult for some people. But He says it, give me karze hasana. Karze hasana means that give me for a while, I will return to you. Allah. I won't keep it. You're getting it back. But I would not give you back the exact amount. فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. And then kathira has got no limitations. It's not about 10-fold, it's not about 100-fold, it's not about 700-fold. Kathira could mean million, kathira could mean billion. Subhanallah, subhanallah. I mean, that all depends upon the generosity of Almighty Allah Azza wa Jal. Beautiful story comes to mind that there was drought in Madinatul Munawwara, and there was shortage of wheat, gandum. And at the time when there's drought, people are suffering, there's no food, and at the same time, yes, and at the same time there are some people who want to make money. आज भी ऐसा होता है कि आज जब बंदे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके इंतज़ार करते हैं कि जनाब पैसे कमाएंगे. So, I mean, people, the business community, they were bringing wheat into Madinatul Munawwara, some amount according to their capacity. And Hazrat Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, as being Ghani, a very rich man, he brought a lot of wheat into Madinatul Munawwara. And he called the business community and he said, I want to sell this. You want to make profit, you make an offer, buy it from me, and then you go and sell it. So they said, okay. Because wheat is expensive, so they started making offers. Someone is saying, I'll give you 2% more, or I'll give you 5% more. Auction, like an auction. Yeah, like an auction, 10% more. He said, no, I want more. How much more do you want? He said, I want 700% profit. Allah. So they started looking at each other's faces and they said, who will give him 700% profit, and how would he go and sell in the marketplace? In that rate. In that rate, and how would he make money? Because our purpose sitting in the market is to make money. He said, okay, if you are not ready, I will sell it to Almighty Allah Azza wa Jal, because He is ready to give me 700% profit. Allah. And he said, okay, I'm not giving for the raza and the pleasure of Allah Azza wa Jal, charity to Muslims who need it.
کیا بات، یہ کاش مطلب یہ کتنا خوبصورت میسج ہے میرے ناظرین. میں ہمارے مفتی صاحب نے تو انگلش کے ناظرین کو ایڈریس کیا ہے، میں چاہتا ہوں چونکہ اردو کے ناظرین بھی ہوں گے. یہ بہت خوبصورت واقعہ، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا. اور یہ ہم ہر کاروباری، ہر وہ شخص جو صدقہ دے اللہ کی راہ میں، اگر یہ ذہن بنا لے کہ میں رب سے کاروبار کر رہا ہوں، یہ ٹریڈنگ ہے، یہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے 700 گنا. جیسے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں بہت سارا گندم جمع کیا اور مدینہ شریف کے بزنس مین کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کون ہے جو مجھ سے خریدتا ہے اور کس ریٹ میں خریدتا ہے. لوگوں نے آفرز تو دیں، لیکن آپ نے فرمایا میں 700 گنا 700% پروفٹ چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا ہم اتنا پروفٹ تو نہیں دے سکتے. کہا ٹھیک ہے، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، وہاں مجھے 700 گنا کا منافع مل جائے گا. تو کتنی خوبصورت بات ہے. کاش کہ صدقہ کرتے وقت وہ سب یہ اگر کانسیپٹ بن جائے نا، بس کہ صدقہ یہ پیسہ میرا ہے، یعنی یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. بعض اوقات جو نا پیسے خرچ کرتے وقت یہ فیلنگز ہوتی ہے کہ یار یہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. بڑا ہر چیز جدا کرنا جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میرے ایک بزرگ نے مجھے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آپ کسی کو کہیں 100 نفل پڑھ لو، 2 روزے رکھ لو، وہ کر لے گا. جیب سے نکال کے کچھ پیسے دے دو، وہ بڑا بھاری پڑتا ہے. I read a beautiful story. They say, you know, Arabic is very comprehensive language. Yes. In Arabic, the wealth is called mal. And mal is from melan. Melan means tendency. ٹھیک ہے. So because your heart has tendency towards money, that's why it's called. نگران شورا اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں نا کہ جیب میں پیسے بھی ہو نا تو بندہ خرچ کرتے وقت بھی پرانی نوٹ پہلے نکالتا ہے. حالانکہ وہی 100 روپے کی نوٹ نئی اور پرانی جو ہے اس ریٹ ایک ہی چیز ملنی ہے، لیکن بس نئی نوٹ نہیں چھوڑنی ہے. And one scholar said, he said, do you know why we have, pocket on the left side and not on the right side? But Dawat Islami brothers have a pocket on the right side also. Now, Dawat Islami changed the concept. It's, Because so to the heart. money can stay close to the heart, so your heart is satisfied that I got money. But A person came to Hazrat Junaid Baghdadi radiallahu ta'ala anhu, and he gave him a dirham. He accepted. And he asked him, how are you, how's your family, everything okay? Another person came and he gave him miswak. So Hazrat Junaid Baghdadi radiallahu ta'ala anhu didn't ask him all these questions, did not pay attention on him. So this person is thinking, this shaykh is a fake shaykh. Because when I Yeah, give them money. Person gave him money or gold or silver, he pays full attention on him, and I'm a poor guy, and I gave him just miswak, so he didn't ask me so many questions, and he did not pay so much attention on me. So now, Hazrat Junaid Baghdadi, ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanziru bi nurillah. He saw what was boiling in his heart. He said, come here, I want to tell you something. Don't think bad about me. You have given me the root of a tree, and he has given me the root of his heart. Allah. Who has sacrificed the most? Doesn't he deserve that I must pay more attention on him? اللہ اللہ. واقعی اچھا پھر اس کی یہ جو صدقہ کے جو فضائل سنتے ہیں نا تو سمجھ بھی آتا ہے کہ تھوڑا بھاری ہے. دل سے جدا کرنا اور رقم دینا انسان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا باپو بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ وہ BC ڈال دو، کمیٹی ڈال دو، برے وقتوں میں کام آئے گی. تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اگر یہ کانسیپٹ بن جائے کہ یہ میں جمع کرا رہا ہوں اور یہ واقعی میرے برے وقت میں، مشکل وقت میں مجھے کام آئے گی. قیامت کے دن یہ نیکیاں انشاءاللہ اس وقت ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ یہ نیکیاں ملیں گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج صدقہ ہمارا موضوع ہے. فضائل اب بھی بہت سارے ہیں، لیکن سلمان بھائی ہم نے ایک کنٹینیوٹی رکھی تھی کہ ہم ابھی فیضان سحری میں جب موجود تھے، ماشاءاللہ رکن شورا ابراہیم باپو بھی تشریف لا چکے ہیں، تو ہم نے اس میں بھی ہم نے اپنے ناظرین کو ایک ترغیب یہ بھی دلائی تھی کہ آپ صدقہ اور خیرات کے فضائل بتانے کے بعد کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں اور پھر اپنی دعوت اسلامی کو بھی پیش نظر رکھیں. کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہیں. باپو نے ماشاءاللہ اخراجات بھی بتائے ہمیں، کچھ اور بھی باپو امیدیں بتائیں گے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ناظرین ہمارا سلسلہ بھی دیکھتے رہیں اور ہاتھوں ہاتھ اگر اپنے ہم آپ کے سلسلے میں کالز کے ذریعے دعوت اسلامی کے لیے بھی ڈونیشنز کی کالز آ جائیں. اس وقت امریکہ کے کئی ملکوں، کئی شہروں میں افطار کا
کینیڈا کے کئی شہروں میں افطار کا وقت قریب آ رہا ہوگا. امید ہے ناظرین وہاں دیکھ رہے ہوں گے. یو کے وغیرہ یورپ میں امید ہے کہ سحری کے معاملات ہوں گے. تھوڑی دیر بعد ابھی ساؤتھ افریقہ میں سحری کا وقت, اسلام بھائی جاگیں گے, اٹھیں گے. تو اگر سبھی اپنا اپنا حصہ ملائیں, دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. آپ آن لائن بھی کال کر کے, یعنی ہاتھوں ہاتھ بھی اپنی ڈونیشنز دینا چاہیں تو اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہوں گے, آپ کال کر کے ابھی اپنی بینک ڈیٹیلز دیں گے تو آپ کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی. ساتھ ساتھ جی کال آئی ہے, ہاں کالیں تو کافی ہوں گی, امید ہے, اور آپ کال مزید کریں. اور اسی طرح میں نے صبح سویرے صدقے کے حوالے سے مفتی صاحب ایک روایت پڑھ رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ وہ جو ہے نا فیضان سحری میں نہیں, صبح ہو جائے پاکستان میں, تو پھر سنا دیتا ہوں. تو چلے بھائی, جنہوں نے رات کال نہیں کی تھی اب صبح ہو گئی ہے پاکستان میں, ہند میں, بنگلہ دیش میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. تو بلا کو روکنے والا ہے صدقہ. تو پاک و ہند والوں کو تو ابھی ابھی کالز کرنی چاہیے. صبح سویرا صبح ہو گیا ہے. اور خیر رات جہاں پر ہے وہ بھی صدقہ دیں, رات میں بھی صدقہ دیں, دن میں بھی دیں. یہ تو وہ مبارک کام ہے جو بلاؤں کو روکتا ہے, عمر میں برکت ہو جاتی ہے, برے خاتمے سے بچاتا ہے. فضائل ہی فضائل ہیں. بری موت کو دفع کرتا ہے. پھر روایتوں میں آتا ہے صدقہ بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقے کے تو فضائل ہی فضائل ہیں. سبحان اللہ. مزید انشاءاللہ. جی جی تینوں کے لیے ہم نے نمبر بھی دیے ہیں. جی جی دیکھیں اب چلا بھی رہے ہیں یہ, اور پاکستان کے لیے الگ ہے, یو کے لیے الگ ہے, یو ایس کے لیے الگ ہے. تو جہاں آپ صبح کے فضائل بتا رہے ہیں کہ صبح صدقہ دینے کے فضائل ہیں, وہ پاک و ہند اور بنگلہ دیش. جی پھر جہاں افطار کا وقت ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ویسے ہی قبولیت کا وقت ہے. سبحان اللہ. اور دعا ہوتی ہے سب افطار کے وقت میں, اور دعا ہر وقت ہی دے سکتے ہیں, اور دیتے رہیں اور برکتیں لوٹتے رہیں. سبحان اللہ. دعا سے پہلے اگر صدقہ دیں تو قبولیت کے. ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. جب میں دعا پر سلسلہ کیا تھا تو اس میں یہ فضیلت طریقہ سنا تھا کہ جب دعا کرنی ہو تو اس سے پہلے کوئی اچھا عمل کر لیا جائے, رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. تو چلیں صدقہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا بھی کریں. شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام ہے شاہد امین. میں 500 روپیہ میرا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کچھ نیت کی ہے انہوں نے, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ہم نے سلسلے کے دوران اسلام بھائی کو ذہن دیا تھا کہ آپ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں تعاون کریں, مدارس بنائیں, جامعات بنائیں, مساجد بنائیں. تو ماشاءاللہ ایک اسلام بھائی کی مجھے میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ میں مدرسہ بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ پاک ان کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب شعبہ جات جو دعوت اسلامی کے ہیں کس طرح سے اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں اور کیا اس میں کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی ہے, تو وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعامات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور طلبہ کو فرائض و واجبات, سنن و مستحبات اور اخلاقیات کا پابند بنانے اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچانے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا گیا ہے. دار المدینہ الحمدللہ عز وجل دار المدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا, جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. یہ تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے. مدرسۃ المدینہ الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1900 سے زائد مدارس المدینہ قائم ہیں. مدارس المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیاں الگ الگ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ نماز, روزے جیسے فرائض و واجبات کی معلومات اور مستحبات پر عمل کا جذبہ بھی پاتے ہیں. پاکستان میں تادم بیان 92,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے. ایک مقیم مدنی منع پر ماہانہ اوسطاً 3,000 سے زائد اور غیر مقیم پر 600 روپے سے زائد خرچ ہوتا ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن الحمدللہ عز وجل اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات, وضو, غسل, تیمم, اذان, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے.
اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی۔ مجلس تراجم مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے مختلف رسالوں کے جدا جدا زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت دنیا کی تقریباً 18 زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی، فرینچ یعنی فرانسیسی، سواحلی، تامل، سنگلا، چائنیز، ہندی، گجراتی، کریول، جرمن، اسپینش، رشین، بنگلہ، ہاؤسا، پشتو، سندھی، ڈینش، گریک، اٹالین اور ترکش۔ مجلس خدام المساجد ملک و بیرون ملک متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے۔ کئی شہروں میں مدنی مراکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے۔ خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ گونگے، بہرے اور نابینا یعنی خصوصی اسلامی بھائی، ان کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ نیز نابینا اور گونگے بہروں میں مدنی کام بڑھانے کے لیے اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے عمومی یعنی نارمل اسلامی بھائی میں وقتاً فوقتاً 30 دن کے کورسز بنام قفل مدینہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے مختلف شعبہ جات کی جو ہے وہ ڈاکیومنٹری کی شکل میں ان کا جو ہے تعارف دیکھا۔ ایسا بھی اس میں بیان ہوا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا بھی، مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، کچھ اس حوالے سے ہمیں مزید ارشاد فرمائیں۔ یہ اٹس ویری یونیک سروس الحمدللہ۔ دعوت اسلامی ہر شعبے میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، مگر بالخصوص جب مدنی قافلوں نے ایبراڈ جانا شروع کیا، اراکین شورا تشریف لے گئے، تو یہ ریئلائز کیا کہ ایبراڈ بالخصوص بیرون ملک میں ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو بڑی پرابلم تھی، مدارس دور ہیں، مساجد سو فار، تو اب کیسے پڑھیں، یہ قرآن پاک کی تعلیم کیسے حاصل کریں؟ تو الحمدللہ اس کا یہ طریقہ، یہ سولوشن نکالا گیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن، یعنی پاکستان میں ہمارے الحمدللہ اسلامی بھائی پوری دنیا میں نہ جانے کن کن ممالک میں مدنی منوں کو، اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم دیتے ہیں جو وقت آپ کے پاس ہے۔ یعنی ایسا بھی ہے ہمارے یہاں کہ رات 2 بجے پاکستان کے 3 بجے، یعنی آلموسٹ 20 آورز کنٹینیو ہمارا یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ہے یہ جاری ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے مدنی منوں کو، اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم ہاف این آور 1 to 1 یہ دی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد ڈیمانڈ آئی کہ اسلامی بہنوں کا بھی کچھ کیجئے، بچیوں کا بھی کچھ کیجئے، مدنی منیوں کا، تو الحمدللہ پھر اب پردے کی ترکیب کے ساتھ ہماری اسلامی بہنیں بیرون ملک کی اسلامی بہنوں کو آن لائن انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ پھر ڈیمانڈ آئی کہ جناب مدرسہ تو ہو گیا، اب ہمیں جامعہ کی بھی کوئی ترکیب بنا دیجئے، تو الحمدللہ فرض علوم شریعہ کورس کے نام سے آن لائن کچھ علوم جو جامعہ کے حوالے سے ہے، فرض علوم ہیں، وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ فیوچر بھی پلاننگز ہیں ہماری اور بھی کورسز کے حوالے سے، تو یہ بڑی یونیک سروس ہے۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب یہ سروس تو آپ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اتنی ڈیمانڈ ہے کہ تھاؤزنز ہمارے پاس اپلیکیشن کیو میں ہیں کہ ہمیں جلدی سے داخلہ دیں، مگر ہمیں اور کمپیوٹرز لگانے ہیں اور اس شعبے کو بڑھانا ہے۔ باپو اب تک کے کچھ اخراجات بتائیں گے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے؟ ہاں، آن لائن کے حوالے سے ایک تو جو آپ اس کی فضائل بتا رہے تھے ابھی جی کہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کیپ ٹاؤن جب گیا تھا ساؤتھ افریقہ، تو وہاں میں ایک مبلغ کے گھر گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ تہجد کا جب وقت ہوا تو انہوں نے بتایا میرے بچے اڑ گئے ہیں، اور ابھی ایک بچی کا داخلہ ہو گیا ہے، ایک کا نہیں ہوا اور ایک تہجد میں پڑھ رہی ہے، تو بہت سارے کیو میں بھی ہیں۔ یہ تو باپو آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں ابھی امریکہ تھا پچھلے دنوں، وہاں کئی مدنی منع ملے، بلکہ مدنی منوں کے ابو بھی ملے کہ ہم دونوں مل ہم بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ ہم تھے اٹلانٹا میں، وہاں مفتی صاحب 400 کلومیٹر دور سے 3 نوجوان، اجتماع میرا فارغ ہو گیا تھا اجتماع سے، اس کے بعد رات 1 بجے وہ وہاں پہنچے اور تینوں کے سروں پہ امامہ، اور وہ بتا رہے کہ ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے قاری صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے
اجتماع میں جانا ہے اور عبدالحبیب بھائی سے ملنا ہے. اونلی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور انہوں نے بتایا کہ مدرسۃ المدینہ کی وجہ سے ہمارے سر پر یہ معاملہ. امریکہ کے اندر ان کے گاؤں میں نہ کوئی, جہاں وہ رہتے تھے وہاں کوئی مسجد, مدرسہ, دعوت اسلامی کی یوں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, لیکن الحمدللہ آن لائن مدرسے کی برکت سے دنیا بھر میں فوائد ہو رہے ہیں. تو اب اس فائدے میں آپ بھی حصہ ملا سکتے ہیں غیر مسلموں کی اسلام آوری کی خبریں جی الحمدللہ. بہت ساری بہاریں, کئی بہاریں تو ہم نے آن لائن دکھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اس وقت تقریباً 4 کروڑ کے آس پاس جو ہے وہ ہمارے اخراجات ہیں آن لائن مدرسہ. اور ابھی کئی مدرسۃ المدینہ آن لائن کھولنے ہیں. میں جس طرح کہا کہ ہزاروں ہزار, یہاں پر بھی یہ کیا جا سکتا ہے. کچھ کمپیوٹرز ہم اگر مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں پورا مدرسۃ المدینہ آن لائن آپ بنا دیں, چلے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, تقریباً اپروکسیمیٹلی 30 لاکھ روپے پہ ایک مدرسۃ المدینہ آن لائن بن جاتا ہے. مناظر ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے, کیبنز بنتے ہیں, کمپیوٹر اس میں لگتے ہیں, جنریٹر ہوتا ہے تاکہ پرسکون ماحول میں پڑھایا جا سکے. انٹرنیٹ کی لائنز ہوتی ہیں. تو یہ 30 لاکھ روپیز بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایسا ثواب جاریہ ہے کہ اس ایک مدرسے سے آلموسٹ 1200 داخلے ہو جائیں گے. 1200 بچے انٹرنیشنلی دنیا میں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. آپ سو رہے ہوں گے, کاروبار میں بیزی ہوں گے, مگر آپ کے دیے ہوئے عطیے سے قرآن پاک کی تعلیم جاری ہوگی اور آپ کے ثواب کا میٹر بھی جاری ہوگا. اور ایسا کون سا مدرسہ ہوگا؟ مفتی صاحب کچھ فرمانا جی. Very vital for Muslim community. I mean, as you have informed, I never knew this, that there are thousands of students, you know, they're waiting to be enrolled in this and get Islamic education. It's the responsibility of Muslim community as a whole. It's not just the responsibility of Dawat Islami. They need to get involved and put their foot down and say, look, there's a real need. And alhamdulillah, when you do anything through Dawat Islami, any charity you give through Dawat Islami, it's transparent. Alhamdulillah. It's used, you know, 100% according to Sharia laws, you know, Sharia compliant. Muftis, great experts are checking all the time how your funds are being used. So you have certainty that your money, your investment of akhirah is put in a good company. MashaAllah, MashaAllah. As normally we'll put our money in good companies, you know, who will earn more money for us. ایسا بزنس ڈھونڈتے ہیں Yes. جو کریکٹ ہو اور پروفیٹیبل ہو. تو یہ تو اس میں تو نقصان کا وہ کہتے ہیں نا, پیج ہی نہیں ہے, پروفٹ ہی پروفٹ ہے انشاءاللہ. ایسا کون سا مدرسہ ہوگا جہاں 20 گھنٹے قرآن کریم جو ہے وہ پڑھایا جا دن رہا ہے؟ رات. اور میں آپ کو بتاؤں, بلکہ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو, پلیز جو پاکستان میں ہے وہ بھی اور جو بیرون پاکستان ہے کبھی آئیں, ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کو ضرور وزٹ کریں. جو ایمان تازہ ہوتا ہے نا, ایک کمرے میں جائیں, قاری صاحب سے پوچھیں کہاں پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جرمنی میں پڑھا رہے ہیں. دوسرے سے پوچھیں آپ کہاں پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یو کے میں پڑھا رہے ہیں. تیسرے سے پوچھیں آپ کہاں پڑھا رہے ہیں, کہ نیوزی لینڈ میں پڑھا رہے ہیں. یعنی ایک ہی کمرے کے اندر 10-12 ملکوں میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے. گلوبل مدرسہ ہو گیا. تو اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی. تو یہ تو ایک شعبہ ہے. یعنی یہ دیکھتے جائیں بیوٹی آف دعوت اسلامی کے, جس ڈپارٹمنٹ پہ بات کریں ہم پورا سلسلہ ہی اس پہ کر سکتے ہیں. اتنے فضائل اور اتنی اس کی ماشاءاللہ گہرائی ہے. تو اب یہ ایک شعبہ ہے. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ کمپیوٹر کے شوقین ہوتے ہیں, انٹرنیٹ سے بڑا ان کا شغف ہوتا ہے. تو کیا اچھا نہیں کہ ہم ایک ایسا بھی کام کر لیں. کمپیوٹر تو بڑے خریدے ہوں گے آپ نے, تو ایسے کمپیوٹرز بھی ہم لگا دیں جس سے قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل ہو. چلے آپ کو تھوڑا سا وہ لوگ دل برداشتہ نہ ہو جو 30 لاکھ روپے نہیں دے سکتے, آپ ایک کیبن بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. اپروکسیمیٹلی ایک کیبن جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ہوتا ہے 50,000 روپیز اس کا خرچ ہوتا ہے, جس میں ایک سیٹ, ایک کمپیوٹر, قاری صاحب بیٹھتے ہیں اس میں. وہ ایک کیبن بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں, وہ بھی 20 گھنٹے چلتا رہے گا اللہ نے چاہا تو. This 30 lakh that you have mentioned, some people might not understand, you know, this. About $30,000. About $30,000 US dollars. Or 300,000 rands. It's So, I nothing. mean, if It's anyone peanuts for so many other from South کنورژن میں Africa, تو بہت کم ہو جائے گا نا. yes, so you can have a full madrasa Yeah. for the isale sawab of your parents or your And family, approximately 17,000-18,000 pounds. You know? and it's a once-off payment to establish a madrasa. After that, Dawat Islami will look after. حالانکہ سچی بات یہ ہے, باپو بولیں گے شاید, ہو سکتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی مدرسے تو کھلوا رہے ہیں, تنخواہ کون دے گا. کیونکہ 30 لاکھ روپے کا جو مدرسہ کھلے گا نا, اس میں کمپیوٹر لگیں گے تقریباً 40. یہ سمجھیے گا اسلامی بھائیوں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ حضرت جلدی سے کھول دیں مدرسے, ذرا مسجدیں بنا دیں, جامعہ بنا دیں. کچھ خرچے ایسے جو کنٹینیو ہو جاتے ہیں.
تو میں ابھی پچھلے دنوں کچھ ملکوں میں گیا تو اسلام میں کہنے لگے عبداللہ آپ کیوں نہیں کھولتے مدرسے، جلدی کھولیں، ہمارے داخلے نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا آپ ہی بنا دیں نا بھائی، ہر ملک والا اپنا مدرسہ خود بنا دے. یو اے ای والا بنائیں یو اے ای کے داخلے لے لیں، امریکہ والے بنائیں وہ سارے داخلے امریکہ کے لیے لے لیں، ساؤتھ افریقہ والے بنائیں داخلے ساؤتھ افریقہ کے لیے. ہم تیار ہیں اس کے لیے. مگر یہ 30 لاکھ کے مدرسے میں اپروکسیمیٹلی 40 کمپیوٹر لگیں گے. ٹھیک ہے، 40 کمپیوٹر پر ہر کمپیوٹر پر 3 قاری صاحب بیٹھیں گے، شفٹ ہوں گی ان کی. تو 120 قاری صاحب ہو گئے، ناظم صاحب وغیرہ ملا کے یہ 125-26 کا مدنی عملہ ہو گیا ان ون مدرسہ. اپروکسیمیٹلی اگر آپ 15,000 روپے بھی تنخواہ رکھتے ہیں تو یہ ماہانہ 20 لاکھ روپے کا خرچہ شروع ہو گیا. یہ کانٹریکٹ ہمیں 12 ماہ کریں گے جی، یعنی 30 لاکھ آپ نے ونس دینے ہیں، دعوت اسلامی کو ہر مہینے 20 لاکھ دینے ہیں. تو میں تو ایسے لوگوں کی بھی تلاش میں ہوں جو مدرسہ بنا بھی دیں اور اس کو اسپانسر بھی کریں. تو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ایک مدرسہ المدینہ آن لائن کھلا دعوت اسلامی کا، اگر 40 کمپیوٹرز اس میں ہیں تو اپروکسیمیٹلی دعوت اسلامی کے سالانہ 2.5 کروڑ روپے کا اضافہ شروع ہو گیا ایک مدرسے میں. اور 4,000 کے قریب تو ہمارے پاس درخواستیں پینڈنگ میں ہیں. تو اخراجات کا تو ٹھکانا ہی نہیں نا. تو کوئی بات نہیں، ہم الحمدللہ ہماری ہمت جوان ہے، ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دل کھول کر مدد کریں گے. آپ نمبر چل رہے ہیں، کال کا انتظار ہے. کال کریں، نمبرز کالیں آ بھی رہی ہے باپو. اور وہ کچھ کالز اس لیے بھی آن ایئر نہیں کر رہے جس میں بینک ڈیٹیلز وغیرہ ہے. تو آپ اپنی کالز بالکل کرتے رہیں اور نیتیں بھی کرواتے رہیں. مزید کالز آپ بھی لیتے رہیں، اپنے سلسلے کو بھی چلاتے رہیں. عربی کے مدنی پھول بھی لیتے ہیں. دائیں طرف ہی سارا زور آ گیا، کچھ اس طرف والے بھی عربی میں مدنی پھول عطا فرمائے. کچھ آپ بھی عربی میں ترغیب، آج جو گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخوتي في الله في العرب. جلسنا هنا في سلسلتنا كل عام صلي على كهته يا ليتني نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت مستيقظ. الحمد لله تسحرنا وجلسنا في هذه السلسلة لجمع التبرعات، خاصة موضوعنا كما أخبرناكم بالأمس. اليوم الحمد لله تشرفنا بزيارة أعداء الشورى منها الشيخ عبد الحبيب العطاري حفظه الله تعالى، والسيد إبراهيم القادري العطاري حفظه الله تعالى. إخوتي في الله، إخوان في العرب، نريد أن نخبركم المركز الدعوة الإسلامية غير السياسية، والحمد لله لتبليغ القرآن والسنة في العالم. والحمد لله هذا المركز الدعوة الإسلامية يعمل في أكثر من 97 شعبة. وهناك الدعوة الإسلامية الحمد لله بفضل الله برحمة الله وصلت رسالتها إلى 192 دولة وأكثر من ذاك. وهناك شعب وهناك إخوان وهناك يعني أجراء كثيرة جدا في هذا المركز. ولهذا أقول لكم ساهموا في مركز الدعوة الإسلامية. والحمد لله هناك جلسوا كثير من العلماء يأخذون التبرعات وينظرون إلى أين ينفقون. أنت أعطيت لمدرسة المدينة، إن شاء الله هم ينفقون في نفس الشعبة. أنت أعطيت لبناء المسجد، هؤلاء ينفقون في المسجد فقط ولا ينفقون في مدرسة المدينة. الحمد لله علوم موجودة، علوم الشرعية موجودة في مركز الدعوة الإسلامية. تعالوا ساهموا فينا، ساهموا في مركز الدعوة الإسلامية. هذا المركز الدعوة الإسلامية والحمد لله يعلم الناس، يعلم السجون. والحمد لله بنينا جامعة المدينة في السجون. الحمد لله المسجونين يتعلمون العلوم الشرعية سبحان الله بمساهمتكم. فتعالوا بنا. هناك مدارس المدينة كثيرة جدا، أكثر من 80,000 طالب يدرسون فيها مجانا. وهناك جامعة المدينة كثير من الطلاب يدرسون فيها مجانا. تعالوا بنا، ساهموا في مركز الدعوة الإسلامية. هذا المركز الدعوة الإسلامي يأخذ منكم الصدقات النافلة والصدقات الواجبة. معناه الصدقات الواجبة يعني الزكاة وزكاة الفطر، وصدقات النافلة كما تعرفون. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ. کالز بھی ہیں سب، کالز کی طرف چلتے ہیں. بالکل کالز کے لیے تو بیٹھے، کال زیادہ سے زیادہ لیں بھائی. اب ہمیں تو آپ بولنے دو گے تو ہم کسی کو نہیں بولنے دیں گے. آپ کالز ہم سے لے لیا کرو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ Ali Muhammad, all one word. Can I donate some money for zakat, please? £27 for fitr, 525 for zakat. سبحان اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ. مرحبا. جی جی ہارون ضیاء.
खातर ये मैं मदनी चैनल के लिए 10 पाउंड का डोनेशन देना चाहता हूँ। मदनी चैनल के लिए देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप जो भी डोनेशन देना चाहें, ऑनलाइन नंबर्स आप देख रहे होंगे, अभी हमारे सैयद इब्राहिम बापू ने वेज बता दिए हैं। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर भी लॉग ऑन होकर पेमेंट कर सकते हैं। टेलीफोन कॉल पर अगर बैंक डिटेल्स देंगे तो आपके अमाउंट शिफ्ट हो जाएंगे। और आपके लोकल नंबर्स चल रहे हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम यूके, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम अमेरिका, कई मुल्कों के लोकल नंबर्स चल रहे हैं, पाकिस्तान वालों के लिए भी नंबर चल रहे हैं। आप कॉल कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो जाएगा। तीसरा तरीका ये कि हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी चल रही होगी, आप हमारे बैंक में खुद भी डिपॉजिट करा सकते हैं। बिल्कुल मरहबा, माशाअल्लाह। जी मजीद अहिबती फिल्लाह क़द्दमना अरक़ामुल हिसाब। जी फरमाइए। इख्वती फिल्लाह क़द्दमना अरक़ामुल हिसाब फ़िल बुनूक फ़तस्ततिऊन अन तुक़द्दिमू अमवालकुम लिज़्ज़का व लिस्सदक़ात अन्नाफ़िला इला हाज़िहिल अरक़ामुल हिसाब। माशाअल्लाह, ठीक है जी। कॉल्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर आदिल शकील चिन्योट चमने तार से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी हबीब भाई की बारगाह में सवाल है कि ये जो सदका देना होता है अपने रिश्तेदारों को, ये मतलब वो रिश्तेदार कितना वो गरीब हो तो उसको सदका हम दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, पहले तो सदका की तारीफ समझ ले। दो किस्म के सदके होते हैं, सदका वाजिबा और सदका नाफिला। अगर ज़कात या सदका फितर वगैरह आपने देना है जो वाजिब है, तो उसके लिए तो आपने शरई फ़कीर तलाश करना होगा। उसकी डिटेल है इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब से मज़ीद तफसील उसकी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं, जिसको सदका नफली सदका कहते हैं, आप चाहते हैं मैं खैरात करूं, मदद करूं किसी की, मुझसे बलाएँ दूर हों, तो अगर वो वाजिबा नहीं है तो फिर तो अगर वो आपने उसमें ये तहकीक करने की हाजत भी नहीं है कि वो शरई फ़कीर है कि नहीं। आपको लगता है वो परेशान है, ज़रूरतमंद है, आप दे दें। हाँ, जब ज़कात की बात आएगी, फितरा वगैरह की बात आएगी, तो मुफ्ती साहब किस तरह फिर उसको देखें? उसमें यह है कि वो फ़कीर हो। ठीक है। फ़कीर से मुराद ये है कि वो खुद साहिब निसाब ना हो। ठीक है। आज ही मैं देख रहा था तकरीबन पाकिस्तान में 38,800 समथिंग का निसाब चल रहा था, उससे कम उसके पास हाजात असलिया को माइनस करने के बाद उसके पास इतना नहीं है कि खुद साहिब निसाब बन सके। ठीक है। तो वो फ़कीर है, उसको ज़कात नहीं, उसको भी एक सूरत में दी जा सकती है कि उसके पास दीगर अशिया इतनी ना हो जो निसाब को पहुंच जाए। ठीक। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वो मतलब फ़कीर की डेफिनेशन में तो आ जाता है, लेकिन वो ज़कात ले नहीं सकता। ठीक है। कि उसके पास दीगर अशिया इतनी हैं जिन पर ज़कात तो लाजिम नहीं होती। ठीक है। लेकिन वो निसाब की हद को पहुंच जाती हैं, तो ये अब ज़कात ले नहीं सकता। ठीक है। यानी ज़कात देने के लिए ज़रूरी ये है कि आप साहिब निसाब भी हों, उसको 1 साल रकम को गुजर गया हो, वो ठीक है। लेने के लिए फिर ये जो आपने बात बताई ये भी देखें, तो ये मद्देनजर रखें। तो बेशुमार होते हैं जी, रोड पर से गुजरे हैं तो फ़कीर ही फ़कीर हैं। उनको देने के बारे में आप क्या फरमाएंगे? वो बेचारा धूप में खड़ा है सारा दिन से, बच्चे भी साथ में 2-3 उसके वो घूम रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, इनके हवाले से क्या फरमाएंगे जनाब? जी मुफ्ती साहब, वो भी तो फ़कीर है। नहीं, असल में इनका तो नाम फ़कीर है। अच्छा। तो फ़कीर शरई तो एक बड़ी ख़ास इस्तिलाह है। ठीक है। तो ऐसे ही हम अपनी वो ज़ुबान में उनको फ़कीर कह देते हैं। और इस तरह के जो बाकायदा दिन रात मांगते हैं, तजर्बा यही है कि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। सही। प्रोफेशनल है, मतलब प्रोफेशनल हैं, और ये तो हम पर फ़र्ज़ है ना ज़कात की अदायगी। तो अदायगी तभी होगी जब सही रेसिपिएंट होगा। ठीक है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बस ऐसे ही को सड़क पे खड़ा हुआ कह रहा अल्लाह के लिए मुझे दे दो, तो हम उसको फ़कीर समझ के ज़कात दे दें। तो ज़कात अदा ना हुई, क़यामत के दिन पकड़ेगा तो क्या होगा? तो ये मतलब एहतियात। ऐसे लोग जिन्होंने इसको पेशा बनाया हुआ उनको तो डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो फ़कीर को नहीं दिया जी, क्योंकि वो हराम काम कर रहे हैं ना। तो देखें, भीख मांगना एक ख़ास हालत में जायज़ है। ठीक है। उस हालत के सिवा कोई मांगेगा तो हराम काम करता है। और जिसने प्रोफेशन बनाया हुआ है वो तो जाहिर है हराम काम कर रहा है, तो अब उस पर तावन करेंगे, उसका तावन कर रहे हैं बुरे काम। अब एक तजरीबा मैं अगर आप इजाज़त में शेयर करना, देखने में मेरे मुशाहिदे में ये आया
کہ ایک شخص تھا اور اس کے بچوں کی ایک ٹیم تھی ایسا. میں نے دیکھا کہ وہ میری مسجد جہاں میں تھا تو وہاں پر وہ جمعے والے دن وہ بھیک مانگتے تھے بچے اس کے سارے, یعنی مسجد کے 3 گیٹ تھے, ان تینوں گیٹوں پر وہ بچے اپنے اس میں کھڑے ہوتے تھے. پورا ڈسٹریبیوشن آف ورک تھا نا. جی بالکل. پھر وہ تھا آدمی ایک آتا تھا, وہ سارے بچے جتنے پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ سارے اس کو دیتے تھے, پھر وہ چلا جاتا تھا. یعنی یہ جو ہے وہ نظام بنا. اور ایک اور تجربہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک فقیر کو, یہ جس طرح یہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں پروفیشنل لوگ, ان کو دیکھا. ایک وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تو اس نے مجھے, میرے پاس بیٹھا تھا اور پیسے اس نے گننے شروع کیے. میں بھی باہر ہی بیٹھا ہوا تھا جی. تو مجھے کہتا ہے 10 روپے دے دو نا مجھے. تو میں نے کہا یہ کتنے ہیں تمہارے پاس پیسے؟ تو اس نے کہا یہ 490 روپے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں بھیک مانگتا ہوں. میں نے کہا کب سے, کتنے بجے سے بھیک مانگ رہے ہو, کب سے آئے ہوئے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں 2 بجے آیا تھا اور اس وقت تقریباً 5 یا 5:30 بجے کا ٹائم تھا. تو اب دیکھیں 2 سے لے کر 5 بجے تک اس بندے نے, ایک بھیک مانگنے والے نے 500 روپیہ بنا لیا ہے. جبکہ ایک جو مزدور ہے سب سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے, کام کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اس کے اتنے پیسے نہیں بنتے جتنے یہ پروفیشنل بھیک مانگنے والے کے بن جاتے ہیں. they have begging families. اور پھر یہ واقعات ملتے ہیں کہ کئی لوگ جو مرتے ہیں اس طرح کے تو ان کے تو لاکھوں روپے پیچھے نکلتے ہیں, ان کے بیگوں سے نکلتے ہیں, اکاؤنٹس میں نکلتے ہیں. تو بہرحال اب یہ چلے مانگنے والوں پر بھی بات آئی گئی. اگر ایسا کوئی ہمارا بھائی ہے مدنی چینل کا ناظر ہے تو یہ عادت اچھی نہیں ہے. رمضان میں جہاں خیرات صدقات دینے والوں کا جذبہ بڑھتا ہے وہاں یہ بھی ایک بڑی بری چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ مانگنے والے بھی بڑی تعداد میں نکل پڑتے ہیں, بلکہ بڑے سفید پوش بھی جس کو آپ کہیں وہ بھی جناب مانگنے نکل پڑتے ہیں. تو مانگنا اچھی بات نہیں ہے. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ جس نے بے سبب مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس نے گویا انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیا. تو ہمیں بالکل اس طرف نہیں جانا چاہیے, خودداری ہونی چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے کمائیں. تو پیشہ ور جو محنت کر کے کماتا ہے اسلام میں اس کو بڑا انکریج کیا گیا ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے. آپ بھی ایک مدنی پھول کیا یہ لے سکتے ہیں کہ مبلغین اسلامی بھائی جو ہے نا مسجد کے تینوں گیٹ پر جو ہے نا عطیات بستہ لگائیں؟ چلو بھائی دیکھو اگر مسجد کی طرف سے بڑی دور کی لائے ماشاءاللہ, واقعی ٹھیک ہے. مسجد والوں کی طرف سے اگر منع نہ ہو تو وہ بھیک مانگنے والے جیب خالی کروا لیتے ہیں. بھائی آپ دعوت اسلامی کے لیے عطیات کے لیے بستے لگائیں اور یقیناً نمازی حضرات دیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کو, تو بالکل ہونا چاہیے ماشاءاللہ. اس پہ بھی شرمانا بھی نہیں چاہیے کہ شرمائے انسان کے اپنے لیے بھیک مانگے. جی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے مانگ رہا ہے تو اس میں بڑا سینہ بعض تان کے اوقات ہوتا ہے کہ وہ یار اب پیسے مانگیں گے تو یار اچھا نہیں لگے گا. ہاں وہ نفس شیطان یا اس طرح کا خیال پیدا کروا دیتے ہیں. جمع کرنے والے مفتی صاحب صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے سب کو ثواب ملتا ہے. دیکھیں وہ صاحب اسلامی بھائی ہماری کیسی مطلب ہمارے ساتھ ہیں شامل. ایک اسلامی بھائی نے ابھی تھوڑی دیر میں مجھے میل کر دی ہے اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت اور وہ صفحہ مجھے بھیج دیا ہے کہ رات کو صدقہ کرنے کے بھی فضائل ہیں. تو وہ جو بات چل رہی تھی کہ ہم صبح جہاں رات ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ان اسلامی بھائی کو ثواب مل جائے گا. تو انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت بھیجی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے, 10,000 دن میں, 10,000 رات میں, 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر اعلانیہ. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس صرف فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا. آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا, ایک رات میں, ایک دن میں, ایک کو پوشیدہ, ایک کو ظاہر. سبحان اللہ. تو اب قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ کنز الایمان. جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے ان کا نیک یعنی ثواب ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. چلیں بھائی رات میں ہو دن میں ہو چھپ کر اعلانیہ صدقہ کرتے رہیے, برکتیں لوٹتے رہیے اور ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے. جی ترغیب دلا رہے ہیں, باپو اخراجات بتا رہے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین اپنا کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں. چلیں کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی میرا نام عبد الرحمان ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں اور میں 1,000 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ مرحبا. 1,000 پاؤنڈ آپ دینا چاہ رہے ہیں اور ڈونیٹ کر رہے ہیں. آپ آن لائن فوراً چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ کر دیجئے. امید ہے آپ نے کر دی ہوں گے. اللہ پاک آپ کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ کو برکت عطا فرمائے. ایسا بندہ جب کبھی کبھار چیریٹی کا صدقہ دینے کا ذہن بنتا ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ میرا. جی کال ہے اور کال زیادہ لے لیں آپ, شامل کر لیں, جتنی ہیں سب ساری دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब ये हमें चांस देने का कि सदका जारिया में हिस्सा डाल सकें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि खुद भी इसमें हिस्सा डालें और दूसरों के भी इसकी तरकीब बता फरमाएं। मंजर तारीफ हम पीटरबरा यूके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बहुत अच्छी बात है कि खुद भी करेंगे और करवाएंगे। यानी ये बात अगर आप समझ लेना, जितने मदनी चैनल के नाज़रीन के, देखिए हम लिमिटेड कर सकते हैं, हम ज़ाहिर एक हद तक इंसान अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक खर्च कर सकता है, मगर आप अगर एफर्ट्स करें तो आप अनलिमिटेड बहुत बड़ी तादाद में अतियात जमा कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएं और ए से लेके जी तक आप सारे नंबर्स पढ़ते जाएं। वो सारे आपके फ्रेंड्स ही होंगे। आपने किसी एनिमी का नंबर तो मोबाइल में रखा नहीं होगा, दोस्त का ही रखा होगा, जानने वाले का ही रखा होगा। अब देखते जाएं कि मैं किससे बात कर सकता हूं। आज के सिलसिले की दावत दे दें, जरा आप सिलसिला हो रहा है देख लें, जरा मैसेजेस कर दीजिए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सिलसिला आपको नेट से भी मिल जाया करेगा और फिर आप दावत इस्लामी के बारे में खुद भी कुछ बोलना सीख जाएं। तो अगर आपके चंद अल्फाज, चंद जुमले के यार मिलके एक मदरसतुल मदीना ऑनलाइन बना लेते हैं, क्यों ना हम जन्नत में घर बनाएं, एक मस्जिद बना लेते हैं। भाई मिलजुल के कारोबार भी तो करते हैं ना, मिलजुल के कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, कोई प्लॉट ले लेते हैं, तो क्यों ना मिलके हम जन्नत में घर ले लें। तो इस तरह अगर आप अपने दोस्तों को, कलीग्स को ज़रा मैसेज करें, फ़ोन करें और आपकी 1, 2 दिन, 3 दिन की कोशिश से अगर कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और उसका सवाब आपको मिलता है, तो मैं समझता हूँ ये सौदा महंगा नहीं है। ठीक है सब, जब बंदा सदका देने का जो है वो ज़हन बनाता है तो फिर वो ये सोचता है कि ये मेरा पैसा है, मेरे हाथ से जा रहा है ये, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? इस पर तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा फरमान है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर कसम उठाई। हदीस पाक का खुलासा है कि उसके जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं कसम उठाकर कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठाकर फरमाया नबी पाक ने कि जान लो सदके से माल कम नहीं होता। तो ये कम होता ही नहीं है, ये आप पहले तो समझ ले बढ़ना है, फिर उसके बाद ये जा कहां रहा है। इस तरह की अहादीस का मफ़हूम भी मिलता है कि बंदे के हाथ से सदका निकलकर रब्बे करीम के दस्ते कुदरत में चला जाता है। और ऐसा नहीं है जितना दिया उतना मिलेगा, रब अज़्ज़ व जल उस सदके को अपने करम से बढ़ाता है। रिवायतों में आता है बंदा खजूर का सदका देगा, क़यामत के दिन ओहद पहाड़ जितना उसे मिलेगा, इतना बढ़ जाता है। तो ये तो आपका ही है, यानी आप यूं समझ लें अपने अकाउंट में जमा करा रहे हैं, अच्छे वक्तों में जितना जमा करा सकते हैं करा दें, इंशाअल्लाह जब क़यामत के दिन उसका अजर देखेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। ज़कात का माना भी ग्रोथ है। इसका मतलब यह है कि आप जो देंगे अल्लाह के रास्ते में, इससे आपका माल बढ़ेगा। अच्छा, लॉजिकली भी साबित किया है उलमा ने। मुफस्सिर शहीर ने भी लिखा है ना कि मिसाल के तौर पे अब हो सकता है ये सवाल जहन में हो जो आपकी बात है, यार ये बातें तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन यार मेरे जेब में 10,000 थे, 5 दे दिए, रहे तो 5 ही ना, बड़े किधर। तो बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि जो किसान होता है वो नॉर्मली, मुफ्ती साहब इसको आप इंग्लिश में भी समझाइएगा, बीज की बोरी लेकर जाता है और जमीन पर जाकर पूरी बोरी निकाल के आ जाता है, बीज सारे छिड़क देता है, घर आता है तो बोरी खाली होती है। यानी आंखों के सामने अपेरेंटली देखे तो उसके बीज चले गए, लेकिन बेसिकली उसने अब पूरे खेत की तैयारी कर दी है और थोड़े दिनों बाद वो पूरे खेत को इंशाल्लाह हार्वेस्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह हम नॉर्मली एक बच्चों की मिसाल देता हूँ। हमारे घरों में जब बच्चों के बाल ग्रो नहीं कर रहे होते तो कहते हैं थोड़ा इसके बाल ट्रिम करें, बाल तरशवाते हैं तो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो घर में गार्डन्स होते हैं, पौधे होते हैं, आपने देखा होगा जो गार्डनर होता है, माली होता है, उसके जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, जो काट छांट करता है, वो काट छांट करके पत्ते कम करता है। थोड़ी देर के लिए तो पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन यही काट छांट उन पौधों की बढ़ोतरी का सबब बनती है। तो ये लॉजिकली भी समझ आने वाली बात है। तो इंशाल्लाह हम मुसलमानों के खैर खा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों को वही मशवरा देते हैं जो उनके हक में अच्छा है कि ठीक है आप दौलतमंद बनना चाहते हैं बनिए, दौलत आपके पास होगी तो हमें भी फ़ायदा होगा, ठीक है, आप हमें चंदे भी देंगे, आप अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे, हज और उम्रे भी करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो हम भी चाहते हैं आपकी दौलत बढ़े। तो उसके बढ़ने का तरीका ये है कि आप अल्लाह के रास्ते में दें, आप सदका व खैरात करें, आप ज़कात दें, आपकी दौलत बढ़ेगी, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। सही, आप नहीं देंगे तो हमारा भी नुकसान आपका भी नुकसान। लेकिन अच्छा इसमें जो एक आपने बात की ना, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, बड़ी प्यारी तहकीक सिरातुल जिनान में मुफ्ती साहब ने लिखी और मज़ा आ गया मुफ्ती साहब को सुनकर, मैं रात को भी सुनाई थी। जितने मालदार हैं ना दुनिया में, मुसलमान मालदार पैसे वाले, उनकी अगर हम वो करें ना तहकीक करें, इंक्वायरी करें, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वो सदका और खैरात कर रहे होते हैं। और जो ये मालदार हैं, वेल सेट हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो उनका खैरात, सदकात, ज़कात देने की वजह से ग्रो हो रही है। और जितने गरीब हैं, मुफ्ती साहब ने लिखा, जितने मिस्कीन हैं, गरीब हैं, अगर उनकी तहकीक करें
تو ان کی میجورٹی صدقے سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے. دیتے نہیں, وہ دیتے ہی نہیں سمجھتے ہیں یہ امیروں کا کام ہے, یہ امیروں کا کام ہے, ہم نے دینا ہی نہیں, ہم تو لینے والوں میں سے. جب وہ اس رول سے ہٹتے ہیں تو وہ غریب مسکین ہی رہ جاتے ہیں. یعنی یہ بڑی ہے بات گہری, لیکن غور سے سوچئے گا کبھی اس پر. میں کیا دوں جی, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, روٹی پکتی ہے وہ کھاتا ہوں, اپنا محنت مزدوری کرتا ہوں, میں کیا دوں گا یہ سب, مجھے کیا مشورہ دوں؟ آپ سے تو خیر ہم بہت لے لیں گے, لیکن آپ شاید کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ حدیث پاک ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ 1 دینار جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 لاکھ سے بڑھ گیا. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو اب وہی ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس تھا ہی تھوڑے اور اس نے ان تھوڑے میں سے 1 دے دیا, اور کسی کے پاس لاکھوں ہیں اور اس میں سے اس نے 1 لاکھ دیا. مثال کے طور پہ کسی کے جیب میں ہی 500 روپے, اس نے جناب 400 روپے دے دیے, 300 روپے دے دیے, اور ایک کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, اس نے 1000 روپے دیے. تو وہ 1000 سے وہ 300 زیادہ ہے, کیونکہ اس کی کمپیریٹیولی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. اب اصل یہاں ایک بات اور بہت ضروری ہے, صدقات پر بات ہو رہی ہے, ہم انکریجمنٹ ضرور کر رہے ہیں. یا 2-3 چیزیں مفتی صاحب وہ بھی ڈسکس کرنی چاہیے کہ صدقہ دیتے ہوئے بھی اس صدقے کو بچانا بھی ہے ود دا انٹینشن. اب یہاں پر اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے, میں سخی ہو جاؤں, میرے اعلانات ہوں, میرا چرچا ہو, تو اب یہ بیڈ انٹینشن جو ہے یہ آپ کو ثواب نہیں دے گی, بلکہ بعض مواقع پر ریاکاری جو ہے وہ عذاب کا, گناہ کا باعث بن جاتی ہے. یعنی آپ نے پیسے بھی دینے اور مار بھی پڑنی ہے. تو یہ بھی سوچنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ بہت بڑے, پہلے بھی میں کئی بار ایڈریس کر چکا ہوں UK میں جا کر, اب تو باپو نے بھی دیکھ لیا ہوگا. میں اس کو بزنس ٹرم میں اگر آپ اجازت دیں تو یوں کہوں گا کہ آپ نے نیکی کی ہے نا, اس کو آپ نے آگے بھیجنا ہے, تو اس کی اپنی ایک جرنی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, تو اس کی انشورنس کروا لو. اگرچہ انشورنس کا ایشو ایک الگ ایشو ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, لیکن پراپر وے میں وہ جائے. ہاں, یہ سیکیورڈ ہو کر پہنچے. تو وہ چیزیں جو اس کو برباد کر سکتی ہیں, ریاکاری ہے تو یہ احسان جتانا, یہ بڑا مسئلہ ہے, بالمن والاذی کا جو منع فرمایا گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صدقات کے جو فضائل ہیں وہ فتح رضی میں نقل فرمانے کے بعد اس کے فوائد لکھے ہیں, 25 فوائد, اس میں سے چند عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. فرماتے ہیں باذن تعالیٰ بری موت سے صدقہ دینے والے بچیں گے, اور 70 دروازے بری موت کے اس کے بند ہوں گے. اللہ اللہ. صدقہ دینے والوں کی عمریں زیادہ ہوں گی, ان کی گنتی بڑھے گی, رزق کی وسعت, مال کی کثرت ہوگی, اور اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے, خیر و برکت پائیں گے, آفتیں بلائیں دور ہوں گی, بری قضا یعنی بری موت ٹلے گی, 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے, اور 70 قسم کی بلائیں دور ہوں گی, اور صدقہ دینے والوں کے شہر آباد ہوں گے, شکستہ حالی دور ہوگی, مدد الہی شامل ہوگی, رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی, صدقہ دینے والوں پر ملائکہ درود بھیجیں گے, رضا الہی کے کام کریں گے, وہ غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا, اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے, مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی, اور ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی. خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے, غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے, اور ان کے ٹیڑھے کام درست ہو جائیں گے, آپس میں صدقہ دینے والوں کی محبتیں بڑھیں گی. سبحان اللہ. آپ یہ ذرا سوچیں کتنے فضائل, سبحان اللہ سبحان اللہ, فضائل ہی فضائل ہیں. یعنی نقصان تو ہے ہی نہیں, لیکن یہ بہت اچھی, اس پہلو پر بھی بات ہونی چاہیے. صدقہ دیں, دل کھول کر دیں, مگر اس کو سیکیور بھی کریں. اور مفتی صاحب جو آپ نے بات کی بالکل اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو. وہ جو آپ نے بات کی نا, باطل صدقہ بھی دیا اور باطل کر دیا, کس وجہ سے؟ احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اب یہاں محاورہ ہے نا, نیکی کر دریا میں ڈال, بے عقلی کی بات. ہاں, اب یہ اس میں کیا تم کو میں نے دیا تھا بھول گئے, جس وقت پریشان تھے تو میرے پاس ہی آئے تھے, اب پیسے بھی دے دیے, خرچ بھی کیا, اس کو احسان جتا رہے ہیں. اب کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تمہاری. آج تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, کاروبار کس نے لگا کر دیا تھا, بھول گئے وہ دن جب میں نے نوکری لگائی تھی, بھول گئے وہ دن جب قرضہ دیا تھا. تو یہ احسان جتانا یہ شریعت کو سخت ناپسندیدہ ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کو سناؤں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ماں باپ کا نافرمان, عادی شرابی اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ 3 ایسے برے اعمال ہیں معاذ اللہ. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہمارا مدنی چل کے ناظرین میں سے کوئی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے, وہ بھی توبہ کرے. معاذ اللہ شراب پینے والا ہے, وہ بھی توبہ کرے, اور کبھی کسی پر احسان نہ جتائیں. اگر نیکی کی ہے
تو رب سے امید رکھیں جزا کی، سب کے بھلے کی خیر رکھ، سب کے بھلے کا سوچیں. آپ نے دیا تو کون سا ہم نے اپنا دیا، رب نے دیا تو ہم نے دیا نا. اچھا یہ بھی ایک کانسیپٹ میں چاہتا ہوں ڈسکس ہو. نیکی کرتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی فارمیلٹی، اور جناب رمضان آ گیا اب 30 روزے رکھنے پڑیں گے، او جناب اب تو 20 تراویح پڑھنی پڑیں گی، بھائی اب تو سال پورا ہو گیا زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی اپنے اوپر اتنا فیلنگز لے رہے ہو. اللہ کے بندے یہ سوچو رب نے مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا. یعنی دیں اور خوش ہوں. اللہ کرے ہم زکوٰۃ دیں، صدقات دیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا کہ آج لوگوں کو میں دے رہا ہوں، میں مانگ نہیں رہا ہوں. یا اللہ تو نے میرے پیر سلامت دیے، میں اسپتال میں نہیں بیٹھا، لنگڑا نہیں، کھڑے ہو کے تراویح پڑھ سکتا ہوں، تیری مہربانی. ارے جائیے ہاسپٹل میں، آج بھی ایسے لوگ ہیں نالیاں لگی ہوئی ہیں بیچارے رو رہے ہیں کہ روزہ ہم بھی رکھتے، وہ نہیں رکھ پا رہے. آج مجھے اور آپ کو صحت ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں روزے رکھنے پڑیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے صحت و عافیت دی، پورا رمضان دینا، ہم پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے 40واں حصہ 2.5% خرچ کرو. تو یہ دوسروں کا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں. اب آپ نہیں نکالیں گے تو دوسروں کا آپ کے مال میں رہ جائے گا، وہ آپ کا حق نہیں ہے. تو جب آپ دوسروں کا حق دباؤ گے تو آپ کا جو حلال پیسہ ہے، جو صاف پیسہ ڈسٹربنس ہوگی، اس کے اندر جو ہے تو کنٹامینیشن ہو جائے گی. اسی لیے زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے صفائی، کہ اب وہ 2.5% نکلے گا تو صفائی ہوگی نا، ورنہ گندگی رہے گی. اور یہ ہے مال کی میل. اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے صدقہ واجبہ حلال نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا اور آقا کی آل کے لیے ہم اپنے مال کا میل کیوں پیش کریں، صاف پیش. ہاں تو یہ میل ہے، اس کو نکالنا ہے ہر صورت میں تاکہ ہمارا مال صاف ہو جائے. اس طرح کی روایتیں بھی مفتی صاحب کہ زکوٰۃ پوری ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لیں. یعنی اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں اپنے مال کی تو یہ وہ انشورنس کرواتے ہیں نا، یہ روحانی انشورنس ہے. انشاءاللہ آپ پوری زکوٰۃ دیں، صدقات خیرات کرتے رہیں. اور مفتی صاحب یہ مجرب ہے، باپو آپ کو بھی اندازہ ہوگا بعض لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، بلکہ بزرگوں سے سنا ہے زکوٰۃ اگر پوری دیتے ہو نا تمہارا مال واپس آ جائے گا. اور ہم نے دیکھا اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اس کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے، اے ابن آدم اپنے مال میں سے کچھ میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور میں تجھے اس وقت دوں گا جب تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی. کیا بات، ساری سیکیورٹی دے دی. کیا خوبصورت، سبحان اللہ. اللہ کے پاس جمع کروا دیں گے کہاں چوری ہوگا، کیا بات، سیکیور جگہ پر جمع کرا دو اور اس وقت ملے گا جس وقت ضرورت ہوگی. سبحان اللہ. یہی بس اللہ کرے کہ یہ ہم سب کا بن جائے ذہن نا. بس بات تو ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں یا منچ پر جو ہم ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ دے، یہی سوچ بن جائے. اور ناظرین کو بھی خرچ کرتے وقت یہ نہ سوچنا یہ جا رہا ہے، یہ جا نہیں رہا، یہ سیکیور ہو رہا ہے. سب اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے جسم کے اندر اگر کہیں پر کوئی گندا مواد جمع ہو جائے تو جب تک اس کو نکالیں گے نہیں تب تک ہم صحت نہیں پا سکتے. اور اگر وہ جسم کے اندر رہے گا تو وہ پہلے جو ہے وہ السر بنے گا، پھر کینسر بنے گا، پھر آگے جو ہے نا وہ موت کا بھی سبب بنے گا. آپ تو ڈاکٹر بن گئے. اسی سے یہ جو انہوں نے مثال دی ہے نا کہ انفیکشن ہوگا پھر کینسر بنے گا، قارون کے ساتھ یہی ہوا نا کہ اس سے زکوٰۃ مانگی گئی. اس نے کہا میں کیوں دوں زکوٰۃ، یہ تو میں نے کمایا، میرے پاس علم ہے، میرے پاس سکلز ہیں، میرے پاس جو ہے تو صلاحیت ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے کمایا، میرا ہے تو میں کیوں دوں. اچھا پھر ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ منع نہیں کرتے یار اگلے سال نکال دیں گے، ابھی تھوڑا سا بزنس ٹائٹ ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، اور اس چکر میں وہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے اور کئی سالوں کی زکوٰۃ جو. اچھا ایک اور کانسیپٹ بھی ڈسکس کرنا ہے مفتی صاحب، بے علمی کی وجہ سے. یعنی ہم نے دیکھیں کافی ساری چیزیں ہم آپ کو عرض کرتے جا رہے ہیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ پوری دیں، لیکن پراپر کیلکولیشن بھی کریں. بالکل اندازے سے نکالیں گے زکوٰۃ. ہم دے دیتے ہیں بھائی رشتہ داروں کو تھوڑے دے دیتے ہیں، تھوڑے ادھر دے دیتے ہیں، تھوڑے ادھر دے دیتے ہیں. گھر اچھا کئی لوگ اپنے جو امپلائیز ہیں اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ میں گن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو تنخواہ بھی دینا نا. اچھا آپ کو تو اس کا بہت تجربہ ہوا ہوگا. آپ جائیں، جیسے ہم تو جاتے ہیں، ہمارا کام ہے دعوت اسلامی والے ہیں، ہم تو عطیات جمع کرتے ہیں. وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے پیسہ دیا تو اب آپ نے ظاہر لکھنا ہے اپنی سلپ میں کس مد میں، تو پھر وہ سوچنے لگتے ہیں اچھا چلو جو چاہے اس میں ڈال دو. یہ کیلکولیشن ہی نہیں ہے. اچھا اور پھر یہ بھی طریقہ کار درست نہیں کہ کیسے ادا کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا مفتی قاسم صاحب نے ایک بار بیان میں بتایا تھا کہ ایک شخصیت بہت بڑی بزنس مین،
اور ان کی اتنا بڑا کاروبار اور اتنا پیسہ تھا ان کے پاس ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت دے، ان کی سالانہ 80 لاکھ روپے کے قریب زکوٰۃ نکلتی تھی اور 12 سال تک وہ اتنی اماؤنٹ دیتے رہے. اس کے بعد وہ دارالفتہ آئے تھے کہ میں یوں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو دارالفتہ کی تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کا 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوا ہے. آفٹر 12 ایئرز ان کو پتا چلا. آپ ذرا حساب کریں، 10-11 کروڑ بنتے ہیں جو وہ بانٹ چکے تھے. ٹھیک ہے، اس کو صدقہ نافلہ کا جو ثواب اللہ کی رحمت سے ملنا ہو ملے، لیکن زکوٰۃ کی صورت ادا نہیں، زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے، لیکن طریقہ کار غلط تھا. اصل میں یہ بھی نہیں سیکھتے ہم. یعنی یہاں یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے، ہم اس کو سیکھیں کہ نکالنا کس طرح ہے اور دینا کس طرح. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ لوگوں کی سیکیورٹی کی وجہ سے عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی غریب آیا کہتا ہے جناب میرا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کا جناب آپریشن ہوا ہے، مجھے اس کا علاج کروانا ہے. اب ہم زکوٰۃ دینی ہے، اب ہم جا کے اس کے ڈاکٹر کا ہاسپٹل کا بل پے کرتے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا اس کی سیکیورٹی پکا چلا جائے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا پکا کام کیا ہے. یونیورسٹیوں کے اکاؤنٹ یونیورسٹی کی میں فیس دیتے ہیں، برسری وہ ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں. دوائی والے کو ان کو ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے، دوائی والے کو جا کے دوائی والے کے پیسے دے کر آئیں گے. راشن لے لیں دکان پہ جا کے پیسے اس کے بلکہ اب تو یہ EFT ہے، مطلب جو ہے نا ساؤتھ میں بھی ہے نا، فوراً مطلب وہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ. اب اگر انہوں نے اکاؤنٹ میں چیریٹی اکاؤنٹ میں جمع کر دیا تو اور بات ہے کہ وہ زکوٰۃ کو الگ رکھتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں، دعوت اسلامی تو ایسا ہی کر رہی ہے. مگر آپ نے ہاسپٹل میں جمع کرا دیا، اس کا بل پے کر دیا، ہاسپٹل والے کو نہیں معلوم کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے. نہیں، ہاسپٹل والے کو دیا تو باپو وہ مالک تو بنا ہی. تملیغ والی شرط. ہاں، یہ تو مفتی صاحب کلیئر کر دیں اس کانسیپٹ کو کہ ہم بعض اوقات یوں اچھا کرنے جاتے ہیں کہ چلو یار یہ پیسے خرچ نہ کرتے، ہم اس کی فیس بھر دیتے ہیں، اس کو جناب وہ جو ہے وہ اس کے ہاسپٹل کا بل پے کر دیتے ہیں. یاد رہے اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. بالکل. نمازیں پڑھی، وضو نہیں کیا، تو تملیغ شرط ہے. اضافات الشرط تفات المشروط. تملیغ کو تھوڑا سا تملیغ کر دیں. ہاں، تملیغ کا معنی یہ ہے کہ فقیر کو اس پیسے کا مالک بنا دینا. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کے قبضے میں آ جائے، یا فقیر کے قبضے میں یا فقیر کے وکیل کے قبضے میں. مطلب اگر وہ جو بیمار ہے یا جس کا آپریشن ہونے والا ہے اس کے پاس اگر رقم آ گئی پھر وہ ہاسپٹل کو پے کر دے گا. وہ خود پے کر دے، ہم نہ پے کریں. تو یا اس کا کوئی وکیل لے لے اور اس کی طرف سے پھر وہ پے کر دے. تو اب یہ عرض کرتا چلو کہ یہ سارے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرمز، کنڈیشن، رولنگز، دعوت اسلامی اس کا خیال رکھتی ہے. یعنی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پراپر وے میں ادا ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام، ہمارے جو عالم دین اسلامی بھائی ہیں اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح شرعی فقیر کو دینا ہے. تو ہماری زکوٰۃ کے امین ہے دعوت اسلامی والے، آپ کے صدقات کے امین ہیں. تو دل کھول کر اس تحریک کو دیں. جہاں آپ احتیاط دعوت اسلامی کی جانتے ہیں، ہم تو لائیو رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس سے ہم واپس ہو رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی ہمیں تربیت ہے. تو آپ دعوت اسلامی کو دینے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، یعنی اور بہت سارے فائدے دین کی جو خدمت ہونی ہے، آپ کا پیسہ جو ہے انشاءاللہ وہ کریکٹ رولنگز کے ساتھ صحیح طریقے سے انشاءاللہ خرچ ہوگا انشاءاللہ. کچھ نیتیں مزید شامل ہو جائیں. جی جامعۃ المدینہ کے حوالے سے جی باپو کہ پاکستان میں ہمارے 347 جو ہے جامعات ہیں. 347 جامعات، اٹ مینز 347 دارالعلوم. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. اور یہ للبنین للبنات، اس میں دونوں شامل ہیں. اس میں عالمہ بھی بن رہی ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں، جس میں طلباء و طالبات شامل. ان کی تعداد 20,000 سے تجاوز ہے اور نئے داخلے ہونا بھی باقی ہے. جو اس وقت ہمارے پاس فگر ہے وہ 66 کروڑ 16,70,000 روپے. یہ جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات کے ہمارے اخراجات ہیں. اور مزید پروجیکٹ، ان کے جو پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، وہ ابھی ہم نہیں کھول سکتے اس حوالے سے. جہاں ہم کھولیں گے تو ظاہر ہے اس میں اساتذہ کی تعداد بھی بڑھنی ہے، پھر دیگر خورد و نوش کے. یعنی بعض ہمارے جامعات ایسے ہیں کہ جس میں، بلکہ اکثر جامعات ہمارے ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں اور طلباء وہاں رکتے ہیں، ان کے کھانے کے اخراجات ہیں، اساتذہ کی سیلریز ہیں. تو نئے پروجیکٹس کے لیے اس سے زیادہ کی رقم ہمیں درکار ہے. آپ نیت کیجئے، نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، UK کے لیے بھی ہے، US کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ہے. جی ساؤتھ افریقہ والوں کا نمبر بھی آ رہا ہے، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ساؤتھ افریقہ والے کہاں ہیں آپ کی؟ تو کوئی کال ہی نہیں آئی ہے. ابھی سو رہے ہیں. صحیح کمال ہے، لمبی جاگ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں. یہ ابھی اٹھنا شروع ہو گیا، یہ تو مسئلہ ہے. چلو تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے انگلش میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ چند شعبہ جات جو ہمیں، مطلب یہ 2 شعبے میں نے بیان کیے جو کم و بیش 1 ارب کے برابر ہے اس کے اخراجات، مدرسے کے اور جامعات کے. اور مزید پروجیکٹس ہمارے اور کھلنے ہیں. ہمت کیجئے، نیت کیجئے. اتنے سارے صدقے کے فضائل رات کے الگ بیان ہوئے،
اور صبح صدقہ دینے کے الگ فضائل بیان ہوئے. اللہ اچھا، یہ تعالیٰ مزید جو ہے آپ برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی باپو یہ بتائیں کہ جیسے آپ تو لاکھوں میں اخراجات بتا رہے ہیں، لاکھوں میں کہاں بتا رہے ہیں، اربوں میں بتا رہے ہیں. اربوں میں جو ہے وہ پہنچ گئے. 2 شعبہ جات کہی تو جس کے پاس آپ لاکھوں مانگ رہے ہیں. اب میں تو جو ہے وہ ہزاروں والا نہیں ہوں. ایک شخص اگر یہ سوچتا ہے جیسے میں اگر کام کرتا ہوں یا میں کسان ہوں یا میرا ایک جیسے کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی جو کما رہا ہے وہ مہینے میں چل رہا ہے پھر خالی ہو رہا ہے، تو میں کس طرح سے کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، یا میں کس طرح حصہ ملا سکتا ہوں اس میں؟ اس کا جواب عبدالحفیظ بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ موبائل کے اندر ہم دیکھیں ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں کئی ہمارے دوست یار ہوں گے، انہی کے ظاہر نمبرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عزیزوں میں چچا ہیں، ماموں ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو اپنے عزیزوں میں تلاش کریں، پڑوسیوں میں تلاش کریں. خود بھی کچھ نہ کچھ تو دینا، خود تو دینا ہی ہے. تو اگر جیسے وہ جو ہے نا وہی بات ہوئی کہ 1 روپیہ بھی دیں، اچھی نیت صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان تقریباً صدقہ فطر، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو صدقہ فطر بھی نہیں دیتے ہوں گے، تو صدقہ فطر دعوت اسلامی کو دیں ماشاءاللہ. اس کے لیے جمع کرائیں بستے انشاءاللہ الرحمن. آپ دیکھیں نا اگر صدقہ فطر جو ہے ماشاءاللہ اگر کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1.5 ارب مسلمان ہیں جی، اور پاکستان میں تو تقریباً 100 روپے کے قریب سن رہے ہیں کہ فطرہ ہوگا، جو بھی ہوگا اناؤنسمنٹ مزید ہو جائے. ہاں تو اب 100 روپے فطرہ ہے، تو اگر ساری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے ہم فطرہ ہی لے لیں تو ہماری دعوت وہ تو دینا ہی ہے نا. اب یہ مبلغین کی بھی کوشش ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ مسجدوں کے دروازے پر تو بستے لگاؤ بھائی. 18 کروڑ تو پاکستان میں سنتے ہیں، 18 سے 20 کروڑ پاکستان والے پاکستان کو پورا کر لیں، ہند بنگلہ دیش والے، تو انشاءاللہ فطرہ تو ہر کسی نے دینا ہی ہوتا ہے، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ کی بات پر یہ، اگر یہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں وہ اگر غور کریں گے اور اپنے ان عزیزوں سے رابطہ کریں گے، تھوڑا سا فالو اپ کی ضرورت ہے. جی. ایک SMS آیا تھا میرے پاس جی، اور انہوں نے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں، مدنی چینل کی امیر علیہ سنت ترغیب دلائی انہوں نے کہ 1 دن کا خرچہ اٹھا لیں آپ، مہینے کا 1 دن کا. اس وقت 8 لاکھ روپے تھے. تو انہوں نے SMS کیا، کسی سے گھومتا ہوا میرے پاس آ گیا. تو میں نے پھر ان کو کال کی، میں نے کہا آپ کو کوئی فالو اپ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا میں کروں؟ کہنے لگا لبیک. میں ان کی فیکٹری چلا گیا، یقین مانے 45 لاکھ روپے کے چیک انہوں نے اسی وقت دے دیے. تو میں نے کہا بقیہ کے کہنے صبر رکھے. دوبارہ آئے اور ٹوٹل 1 کروڑ 8 لاکھ روپے انہوں نے اپنی زکات ادا کی. تو ایسے بہت سارے ہوں گے، آپ ہمت کریں، کوشش کریں. خود ہم کروڑ نہیں دے سکتے، ہم لاکھ نہیں دے سکتے، ایسے بہت سارے کروڑ جمع کر سکتے ہیں. سب انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے. اپنی جو ہماری آمدنی ہے ہم اس میں سے نیت کیوں نہیں کر لیتے کہ جیسے مثال کے طور پر میں روزانہ کے 20 روپے یا روزانہ کے 30 روپے یا 25 روپے یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو جو ہے وہ الگ کر اس کے لیے ماشاءاللہ مدنی عطیات باکس کا جو سسٹم، باکس اسی لیے رکھے گئے تھے کہ دکانوں پہ جا کر اپنے باکس گھروں میں بھی رکھ لینے چاہیے. جی ہاں، لیکن اس میں نابالغ بچے کا جو مسئلہ ہے اس کو خیال رکھ لیا جائے، باقی گھر کے افراد اپنے ڈالتے رہیں تو بہت اچھا ہے. اور امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں نا اپنی سیلری میں اپنی کچھ تنخواہ میں percentage ڈال دیا جائے. 11ویں کے اگر ملا لیجیے تو برکت ہوگی. برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، آپ لاعلمی کا ذکر کر رہے تھے تو ایک بات یاد آئی کہ کیا اسلامی بہنوں کو بھی کچھ مدنی پھول مل جائیں کہ کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ ان کے بچوں کے ابو قرض میں ڈوبے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں تو قرض میں ڈوبا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ان کے بچوں کی امی کے پاس 14 20 تولے سونا ہوتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ تو ان کے بچوں کے ابو کو دینی ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے زکوٰۃ بھی آپ دو بھائی، بالکل دینی قربانی بھی آپ کریں گے، زکوٰۃ بھی آپ دیں گے، فطرہ بھی آپ دیں گے، سونا خود پہنیں گی. وہ جو مالک ہے زکوٰۃ تو اسی پر فرض ہے نا. وہ کام سلیمان کہتی مجھ سے ہم تو کام تو نہیں کرتے نا، ہمارا کاروبار ہم کماتے نہ سونا بڑھتا ہے، جو کماتا ہے وہ دے زکوٰۃ. سونا اور چاندی اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی ہر صورت میں، وہ چاہے کسی دام پہ بک رہی ہو اس کا وزن ہونا چاہیے، کوانٹٹی ہے، اور ہاں بالکل، وہ چاہے پہنے نہ پہنے اور اس پہ میل چڑھ جائے، وہ صاف ستھرا ہو، پرانا ڈیزائن ہو، ہاں ڈیزائن ہو، اس میں مکسنگ بھی ہو، اگرچہ مطلب مکسنگ کم ہو اور سونے کی کوانٹٹی زیادہ ہو، ہر صورت میں زکوٰۃ تو دینی ہے اس پر. ٹھیک ہے، اور جس کا سونا ہے اسی نے دینی ہے. اور اگر پیسے ہے ہی نہیں تو اتنا سونا کٹوا کے زکوٰۃ دو، پھر ہر سال کٹتا رہے بالآخر اتنا رہ جائے گا وہ 7.5 تولے سے کم ہو گیا تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں. ایک کانسیپٹ نہیں بلکہ یہ بات ضروری تھی جو آپ نے چند ایک بات کی طرف توجہ دلائی زکوٰۃ کے حوالے سے. دن کا مقرر کرنا، یعنی پوری زکوٰۃ جب ہی نکلے گی کہ جب دن مقرر ہوا، کس وقت وہ صاحب نصاب ہوا. عموماً جو ہے وہ اندازے سے دے دیتے ہیں، اور قربانی میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ 2 بکرے لے لیے، 1 بکرا لے لیا، قربانی کر لی، پورے گھر کے لیے ایک بکرا لے لیا. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی کیلکولیشن نہیں کرتے وہ
تو دن کا تعین ہونا ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس پر بھی غور کریں کہ جس دن وہ صاحب نصاب ہوئے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس سلسلے میں دارالفتاء اہل سنت نے ہماری رہنمائی کی, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کر کے احکام زکوٰۃ کے نام سے. بہت پیاری کتاب ہے, انسائکلوپیڈیا اباؤٹ زکوٰۃ. جی جی, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. واقعی ابھی بھی ہو سکتا ہے بہت ساری کالز ہوں گی, آئیں گی, سوالات ذہن میں آئیں گے, مجھے بھی آ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ کتنی ہے, اس پر زکوٰۃ کتنی ہے. تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے ہمارے دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے, احکام زکوٰۃ, انسائکلوپیڈیا ہے یہ زکوٰۃ کے اوپر. اتنے سارے فتاوے ہیں اس میں, شاید آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے گا اس کا جواب اس میں ہوگا. تو آپ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مکتبے سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. مختصر سی ایسا بھی کتاب بھی ہے فیضان زکوٰۃ کے نام سے, مختصر اس کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. کال ہے اس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یوسف چاند. میں نے 350 پاؤنڈ زکوٰۃ اور 150 پاؤنڈ. کال کی آواز نہیں آ رہی شمیم بھائی, آئی میں بھی آواز دے دیں اور مانیٹر میں بھی آواز دے دیں. جی 350 پاؤنڈ زکوٰۃ اور کچھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کا صدقہ اور آپ کی یہ نیکی قبول فرمائے. ٹھیک ہے, اور کالز ہیں یہ بھی دے دیں. احمد علی اطاری فرام برمنگھم یو کے, مکی ڈویژن سے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے تقریباً 20,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کے لیے جمع کیا ہوا ہے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے, بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ پلیز اس کا جواب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20,000 پاؤنڈ بچی کی شادی کے لیے جمع کیا ہوا. گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں ہم لوگ. گھر خریدنے کے لیے جمع کیے ہوئے ہوں یا بچی کی شادی کے لیے جمع کیے ہوئے ہوں یا حج کے لیے جمع کیے ہوئے ہوں, اگر وہ اپنے پاس ہیں, وہ ابھی تک خرچ ہوئے نہیں ہیں اور وہ شرائط پائی گئیں اور سال پورا ہو گیا اور حاجت اصلیہ کو مائنس کرنے کے بعد وہ نصاب کو پہنچتے ہیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ڈاکیومنٹری ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کس طرح سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں, کس طرح عوام جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجتماعی اعتکاف دنیا کی بے شمار مساجد میں یہ بھائی یہ نا آواز کال کی اس میں اور آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان میں ہزارہ اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے سنتوں کی تربیت پاتے ہیں. نیز کئی معتکفین چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں. مجلس آئی ٹی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا, جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی ہے, جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net, اباؤٹ محمد .net, امام احمد رضا .com, امیر اہل سنت .net, مدنی انعامات .net کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے. مجلس علاج محدود پیمانے پر شفا خانے بھی قائم ہیں, جہاں بیمار طلبہ اور مدنی عملے کا مفت علاج کیا جاتا ہے. ضرورتاً داخل بھی کرتے ہیں. نیز حسب ضرورت بڑے اسپتالوں کے ذریعے بھی علاج کی ترکیب بنائی جاتی ہے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات, تعزیت, عیادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں. مدنی چینل ملک و بیرون ملک اس کی بہاریں جو بنوں پر ہیں. کئی کفار دولت ایمان سے مالا مال ہوئے, نہ جانے کتنے بے نمازی بنے, متعدد افراد گناہوں سے تائب ہوئے اور سنتوں بھری زندگی کا آغاز کیا. الحمدللہ عز و جل یہ ایک ایسا 100% اسلامی چینل ہے کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے اچھا خاصا علم دین سیکھا جا سکتا ہے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خوب خدمت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, یا اللہ میری جھولی
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इन शोबों से कई हजार इस्लामी भाई बतौर अजीर वाबस्ता हैं। इन शोबों के अखराजात मदनी अतियात यानी फंड्स से पूरे किए जाते हैं। अगर आप दावत इस्लामी के जुमला मदनी कामों के लिए माली तामुन करना चाहते हैं तो अपने अतियात इन अकाउंट नंबर्स में जमा करवाएं। अकाउंट बराए सदक़ात नाफिला 0388415310000263। टाइटल अकाउंट दावत इस्लामी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, क्लॉथ मार्केट ब्रांच, कराची। ब्रांच कोड 0063। अकाउंट बराए ज़कातो सदक़ाते वाजिबा 03851411000260। टाइटल अकाउंट दावत इस्लामी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, क्लॉथ मार्केट ब्रांच, कराची। ब्रांच कोड 0063। दावत इस्लामी की क़य्यूम, सारे जहां में मच जाए धूम। सुभानअल्लाह। दावत इस्लामी का तारुफ आपने देखा, शुबाजात किस तरह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये आपने देखा। एक नाज शरीफ जो है ये भी सुन लेते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। तो इसकी तर्ज भी जो हमने उसमें पढ़ा था, उसमें सल्लुल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लो मदीने का लिया करते हैं, हर जगह लो मदीने का लिया करते हैं। मानो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं। मानो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। हमें हरियाल गुंबद के तले कदमों में मौत आए, सलामत लेके जाए दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। मानो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। और इसके सरवर में जो हस्ती को फना करते हैं, इसके सरवर में जो हस्ती को फना करते हैं। भेद उल्फत पे फकत उन पे खुला करते
کہ فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں تو سلام سے تو سلام سے تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا التجا تجھ سے ہمیں باد سوا کرتے ہیں. کیسا انداز ہے یہ اشاق کا کہ حضرت امام زین العابدین کی طرف جو منسوب قصیدہ ہے اس میں کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اے صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا اگر تیرا گزر مدینہ طیبہ کی طرف سے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا سلام کہنا. یوں ہی علامہ جامع الرحمہ نے فارسی میں کلام لکھا. آپ فرماتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول بہت بڑے عالم دین نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد راہ برکم. اے صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا اگر تیرا گزر مدینہ طیبہ کی طرف سے ہو سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا. انہی عاشقوں کا انہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا انداز اپنایا میرے شیخ طریقت نے. اور کیسے اپنایا؟ تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا التجا تجھ سے ہمیں باد سبا کرتے ہیں. التجا تجھ سے ہمیں باد سبا کرتے ہیں. چاند سورج کا چاند سورج کا چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو کسر گنبد خضر تک نظار کیا کرتے ہیں. گنبد خضر تک نظار کیا کرتے ہیں. قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے. دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا ہمارا موضوع صدقات کے حوالے سے ہے عطیات کے حوالے سے ہے. اراکین شورا جو ہے وہ تشریف فرما ہے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. عطیات کے لیے ترغیب بھی جو ہے وہ دلا رہے ہیں. آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں. چلیں کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی راجہ منیر حسین میں صدقہ نادریہ اپنے والدہ صاحبہ میں 20 پاؤنڈ انشاءاللہ کیش ٹرانسفر کروں گا اور پھر ساتھ دیتا رہوں گا. مہینے میں مجھے آمدنی آتی رہی تو میں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نیت کو قبول فرمائے. آمین.
اور نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ جہاں پر آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. مزید میں عبد الرؤف بول رہا ہوں. بھائی صاحب مجھے انفارمیشن لینی ہے. میں انشاءاللہ اچھی خاصی رقم دوں گا. مجھے وہ حساب کرنا ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ دوں گا. ماشاءاللہ اچھی خاصی رقم دیں گے. ہے سب انفارمیشن. اچھی خاصی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی نیت تو کر لی ہے, آپ دے بھی دیجئے. آپ کو طریقہ کار بتایا ہم نے, آن لائن ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جائیں, اکاؤنٹ میں دے دیں, کال کر دیں, ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. تو امید ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کریں. ماشاءاللہ, مرحبا. بیرون ملک کے ہیں سب ناظرین جہاں پر جو ہیں وہ اسلامی بھائی نہیں ہیں, وہ رابطہ نہیں کر سکتے, اگر وہ بھی جیسے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں وہ اگر دینا چاہیں تو جیسے آپ یہ جو ٹرانسفر کا طریقے بتا رہے آن لائن ٹرانسفر کا ہے, اس میں تو کسی اسلامی بھائی کی وہاں حاجت نہیں ہے نا. ابھی ڈائریکٹ کال کریں اور اپنی کارڈز کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہیں, بینک ڈیٹیل دیں گے تو ابھی ہی ان کے اکاؤنٹ سے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. یعنی ہاتھوں ہاتھ بھی دے سکتے ہیں. خود پے کرنا چاہتے ہیں dawatIslami.net پر جائیں, وہاں ڈونیشن کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں, تفصیل ان کو وہ گائیڈ کرتے جائے گی, وہاں سے پیمنٹ کر دیں. تیسری صورت یہ کہ اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہتے ہیں, اکاؤنٹ نمبرز چل رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس طریقہ ہے, ہم آپ سے آ کے کلیکٹ کر لیں, تو ہمارے نمبرز پر آپ میسج کر دیں, اپنا ایڈریس, فون نمبر, ہم کال کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارا ای میل بھی ہے, ای میل ایڈریس بھی ہے, donation@dawatislami.net. ٹھیک ہے, اس پر بھی آپ جو ہے ای میل کر دیں, انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہے سب صدقات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ترغیب جو ہے وہ دلا رہے ہیں. کیا صدقات جیسے مبلغین کے لیے بھی آج آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, تو کیا ہی خوب ہو کہ مبلغین کے لیے بھی کچھ آپ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ان کا جذبہ بھی جو ہے وہ مزید بڑھے, اور جو سو کالڈ شرم جسے کہتے ہیں وہ آڑے آ جاتی ہے وہ دور ہو جائے. میں اس میں عرض کروں کہ جس طرح وہ کچھ ہوتا ہے نا کہ بیان کروا لیں, درس کروا لیں, عطیات کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں میرا تو فیوریٹ ٹاپک یہی ہے. عطیات پر آپ مجھے الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے, کیوں مزہ آتا ہے, کیوں اچھا لگتا ہے. کہ دیکھیں اعمال تو ہے نہیں ہمارے پاس, پتہ نہیں جو ہم نے نیکیاں کر رہے ہیں, جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہے کہ نہیں. اگر اللہ کرے کہ ہم عطیات کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ہماری کوششوں سے کچھ مساجد بن جائیں. یعنی میں شاید بہت سارے نمازی نہ بنا سکا, لیکن مسجد بنانے میں کوشش کر سکتا ہوں. جتنے نمازی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مجھے مل جائے گا. میں بہت سارے خود بھی عالم نہ بن سکا, بندہ سوچے, اور میں عالم بنوا بھی نہ سکا, تو میں جامعہ تو بنا سکتا ہوں. اس میں جو علماء بنیں گے انشاءاللہ اس میں کچھ خیرات, کچھ حصہ ہمارا ہو جائے گا. ہم بہت سارے حافظ قرآن نہ بنا سکے, مگر ہم مدرسہ تو بنا سکتے ہیں اپنی کوششوں سے. مدرسہ بن گیا, اللہ قبول فرما لے, اس میں حافظ بنتے رہیں گے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. شاید میں بہت سارے ملکوں میں بندہ سوچے میں جا کر دین کی خدمت نہ کر سکا, غیر مسلموں کو مسلمان نہ کر سکا, مگر اگر میں عطیات جمع کروں, ان پیسوں سے کوئی بیرون ملک چلا جائے, کوئی مبلغ جا کر وہاں جا کر نہ جانے کتنوں کو مسلمان کر دے, تو میرا کچھ حصہ ہو جائے گا. تو یہ وہ سائیڈ ہے. یعنی ہمارے بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو پریکٹیکلی شاید دین کی بہت بڑی خدمت نہیں کر پائے, لیکن یہ ایک طریقہ ایسا ہے جس میں تھوڑی سی کوشش ہم کریں تو ہم بہت بڑی دین کی خدمت کر سکتے ہیں. روایتوں میں مفہوم ملتا ہے ہمارے سلمان بھائی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے وہ, اور اس کو سامان مہیا کرنے والا, اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے. تو اب ہم اگر خود کچھ نہیں کر پا رہے تو پیچھے سے ہم اگر فائنینشلی سپورٹ میں اپنا حصہ ملا دیں اور اپنی ایفرٹس کریں تو بالکل نہیں شرمانا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر خود خطبہ ارشاد فرمایا, راہ خدا میں مسلمانوں کو انکریج کیا, حوصلہ افزائی فرمائی, ذہن دیا کہ خرچ کریں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کام کیا اور لا کے ڈونیشن دیا بھی اور کروایا بھی. تو یہ کام تو مطلب صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہم نے بھی کرنا ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے, شرمائے نہ. بلکہ میں ایک اور بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے. بعض اوقات ہمارے کچھ اسلامی بھائی بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے کہ یار بڑی عزت ہے محلے میں, بڑی عزت ہے کابینہ میں, بڑی عزت ہے شہر میں, اب یہ چندہ مانگیں گے تو یار یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. میں آپ کو یقین کریں, یہ آپ کو تجربے والی بات کر رہا ہوں, جو زیادہ چندہ جمع کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ عزت بڑھ جاتی ہے. وہ بھائی لوگ اس کو مانتے ہیں یار یہ کام کرنے والا بندہ ہے. الحمدللہ عزت سب بڑھتی ہے, عزت اللہ دینے والا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کیوں شرمائیں. ہم کون سا اپنے لیے مانگ رہے ہیں, ہاں اپنے لیے نہیں مانگنا ہے, اللہ کے دین کے لیے, نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے. یہ بھی سوچنا ہے نا کہ اپنی عزت اہم ہے یا دین کی عزت, اور ہمیں عزت ملی کیسے, چندہ کرنے سے دین کی عزت. ہمیں دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے جانتا کون تھا بھائی, اور ہم شرمائیں. مجھے امیر اہل سنت کے وہ دور یاد ہے, باپو ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت پہلے سے ہیں, کہ امیر اہل سنت خود دکان جا کر چندہ فرماتے تھے
اور ان کی کوششیں جو آج ہم فرسٹ کلاس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر مدنی چینل پر جناب بیان کر رہے ہیں اور ہماری باتیں سنی جا رہی ہیں، ہمیں کس بات کی شرم ہے بھائی؟ ہمیں جانتا کون تھا؟ آج اگر عزت ہے، آج اگر پہچان ہے تو دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، اور اگر یہ کوششیں کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک عزت دینے والا ہے. ہماری شاید یہ کوششیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، علماء بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے، نمازی بڑھ جائیں گے، مسجدیں بن جائیں گی. اللہ کرے وہ حصہ ہمارا قبول ہو گیا تو شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے. ایک دور تھا کہ مجھ سے بھی چندہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتا رہا ہوں، تو وہی چندے کرتے تھے، ہم کو تنخواہیں ملتی تھی، ہم چندے نہیں کرتے تھے. تو الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ کئی مرتبہ بیٹھنا ہوا، مدنی پھول لیے. ایک بار آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کو اون کرو، کہ اس کو یہ سمجھو کہ یہ میری ہے. الحمدللہ وہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی، اور جس دن سے یہ فیلنگ پیدا ہوئی نا کہ یہ میری ہے، اس دن سے چندہ کرنا بھی آسان ہو گیا. جب یہ میری ہے تو پھر میں نے کرنا ہے، میرے ہے سارا، اس کو میں نے مضبوط کوشش کرنی. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. اور الحمدللہ یہ وہ سوچ ہے جو نگران شورا کی طرف سے مجھے ملی، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اسلامی بھائی جو میرے قریب ہیں ان کو یہ سوچ دوں. مجھے ابھی 2-4 دن پہلے اطلاع ملی ہے کہ اسلامی بھائی جو اس وقت عطیات جمع کر رہے ہیں، جو پہلے شاید 100 رین بھی جمع نہیں کر پا رہے ہوں گے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اب تو ہماری جھجک اتر گئی ہے، ہم سارے رشتہ دار دوست ہر ایک کو فون کر رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، اور ہزاروں میں چندے کر چکے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس سال وہ بہت اچھا کریں گے. یہ شرمانا نہیں چاہیے، ڈیولپ ہو جائے کہ یہ میری ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے، میں نے اس کو نرش کرنا ہے، میں نے اس کو پروان چڑھانا ہے. تو انشاءاللہ پھر یہ مسئلہ نہیں صاحب. اس میں تھوڑی کوشش میں رزلٹ بھی زیادہ ہے. تھوڑی سی کوشش کرو مسجد کے پیسے ہو جاتے ہیں، تھوڑی کوشش کرو جامعہ بن جاتا ہے. اب میں آج سلسلے میں بیان جب آ رہا تھا تو ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان سے اسلامی بھائی نے میری بات کروائی. تو اب میں چونکہ سلسلے میں آن لائیو آ رہا تھا، تو میں ایک شخصیت ہے بہت پیار کرتے ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ یار آپ ایک پروجیکٹ بنائیں دعوت اسلامی کے لیے، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی جامعہ بنا دیں، اون کریں کچھ. تو وہ مجھے کچھ اپنی کاروباری مشکلات بتا رہے تھے کہ میں پریشان ہوں، آپ دعا کریں، کاروبار میں ہاتھ بڑا تنگ ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب میں لائیو جا رہا ہوں، فون بند کر رہا ہوں، اب لائیو مجھے ضرور سنیے گا. تو میں نے اپنے سلسلے ہی میں کسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار یا بزنس کو جب پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کٹ آف کرتے ہیں اپنے دینی معاملات کو. گھر کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے، فیملی کے ایکسپینس چل رہے ہوتے ہیں، سارے اللے تللے چل رہے ہوتے ہیں. پہلے بندہ کہتا ہے یار اب مجھ سے مدرسے کے لیے پیسے مت مانگو، بزنس تنگ ہے، باقی چیزیں چھوڑی آپ نے. ارے یہ تو اللہ سے ٹریننگ ہے، کرو انشاءاللہ اور آ جائے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں کہ ہماری کچھ بات چیت ہوئی. سحری جب ہم کرنے بیٹھے تو ان کا میسج آ گیا کہ میں نے سلسلہ دیکھا اور میں نے اب نیت کر لی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے مدرسہ بناؤں گا. تو اب مجھے بتائیں کہ تھوڑی سی کوشش سے مدرسے کا اگر آپ لاکھوں روپے کی چیز بن جاتی ہے تو اتنا رزلٹ تو ہم آدھے گھنٹے میں اور کسی کام میں نہیں لا سکتے. تو عطیات ویسے بھی ذمہ داران کو، دعوت اسلامی والوں کو، بلکہ جتنے ناظرین ہیں اس پر کوشش کرنی چاہیے. اس میں تھوڑی کوشش سے بڑا رزلٹ ملتا ہے، اور اللہ نے چاہا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے، تو انشاءاللہ یہ بیڑا پار کروائے گا. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ایک حدیث پاک جو ہے نقل کی گئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی صدقہ وصول کرنے والے کی کمائی ہے جبکہ وہ اپنے کام میں مخلص ہو. بس اصل یہ بڑی اہم چیز ہے، اخلاص. ہماری اپنی واہ کے لیے ہم چندہ جمع کریں کہ میں اتنا ہدف پورا کرتا ہوں تو میں جناب اتنا عطیات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنی رضا کے لیے کام کرنا نصیب فرمائے. اور ایک اور حدیث سستی کے شکار ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ جو ہے نا بد مذہبیت میں چلا جائے اور دین اسلام کے خلاف اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے استعمال ہو. ایک مرتبہ عبدالحبیب بھائی آپ ارشاد فرما رہے تھے، اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائی، تو وہ کہیں کلفٹن وغیرہ میں پلاٹ وغیرہ کی ترکیب بن رہی تھی تو اسلامی بھائیوں نے حوصلہ حاصل کیا اور وہ گھروں میں جانا شروع کیا. تو ایک گھر میں گئے، ایک بڑی بی نے جو نا وہ کہہ رہی تھی میں تو انتظار کر رہی تھی کوئی آئے اور مجھ سے پیسے لے جائے، 45 لاکھ روپے دے دیے. الحمدللہ الحمدللہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں. اگر ہم جائیں گے انشاءاللہ تو ملیں گے. حدیث پاک میں بیان کرتا تھا حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی رضا کے لیے حق کے مطابق صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر لوٹنے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہے.
سبحان اللہ. فضائل بھی کتنے ہیں سبحان اللہ. باپو ہمیں کچھ مزید ذرائع بھی بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے مبلغین پاکستان میں بھی اس طرح بیرون ملک بھی، ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس ہمارے موبائل سیٹ میں جو نمبر ہیں ان کو ایس ایم ایس کریں، ان کو فون کریں، فالو اپ کریں. کچھ مزید طریقے بھی بتائیں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ عطیات دعوت اسلامی کے لیے جمع کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمائیں، جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اس میں مس ہیپس بھی ہو جاتے ہیں، تو ٹرانسپیرنسی بھی برقرار رہے، میری شفافیت بھی برقرار رہے اور میں اچھے طریقے سے عطیات بھی جمع کر سکوں. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ایک تو میں نے ایس ایم ایس کے بارے میں عرض کیا تھا، اس کے علاوہ بنفس نفیس خود جانا پڑے گا انہیں. ٹھیک ہے. اسلامی بھائی جو ہے اپنی ایک لسٹ تیار کر لیں، اور یہ ہر اسلامی بھائیوں کے لیے ہی نہیں ہے، جو بھی دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ظاہر دعوت اسلامی کی خدمت کرنا دین اسلام کی خدمت ہے. یہ جامعات بنا رہی ہے، مدارس قائم کر رہی ہے اور مساجد بنا رہی ہے، یہ دین اسلام کی خدمت ہے. اس لیے اپنے عزیزوں کے پاس خود جائیں گے ہم اور انہیں اچھے انداز سے، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، صدقے کے فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریزنٹ کیا گیا کہ جامعات میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ کتنے جامعات ہیں ہمارے. اسی طرح ہمارے مدارس کتنے ہیں، کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، کتنے حفاظ سالانہ اس سے نکل رہے ہیں. اسی طرح کتنی مساجد بنائی جا رہی ہیں اور کتنے اخراجات ہیں. جتنے اچھے انداز سے ہم ان کو پریزنٹ کریں گے، ان کے پاس وقت دیں گے، تو مسلمانوں کی بہت ساری زکوٰۃ ہمیں مل جائے گی. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کر دیتے ہیں، ہمارے جانے سے انشاءاللہ الرحمن ہماری کوششوں سے وہ بر وقت زکوٰۃ ادا کر دیں گے. گناہ سے بھی بچ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، چلے ابھی میں حساب کر رہا ہوں. آپ کے پہنچنے پر، آپ کی ترغیب دلانے پر اور شعبہ جات کو اچھا پریزنٹ کرنے پر انشاءاللہ الرحمن انہیں ترغیب ملے گی اور وہ زکوٰۃ، فطرہ، خیرات انشاءاللہ الرحمن جو ہے اسلامی بھائی کو جمع کرائیں گے. The work of Dawat Islami is an open book. We can see it spreading throughout the world in so many different departments. So there's no need to promote. People are aware. I think it's just that we don't know how to approach people. And one way is even encouraging people to visit our Jamia. How many people do that? If they go and see what's happening, how the children, how are they surviving? In many places you may find that because of lack of funds, we can't grow further. So if you encourage people to go and look at what's happening, and the fact that these are soldiers of the future, the forces of evil are growing. So the only organization that has the power and the capability of fighting the forces of evil is Dawat Islami. So if we get fully involved, that means if you cannot spend time sending your own children to become alim, or you haven't got time to do the work yourself, at least use your money and help in the work. If you use your money, it's sawab jariyah as well. That means we're helping to fight evil. That means the easiest way is for those who have money, if they haven't got the time to go themselves or send their children to Jamia, at least use the money profitably. That means help in the cause. You also become a warrior of Islam. یعنی یہ ایک اور بھی جو ہے نا طریقہ کار، جو آپ طریقہ پوچھ رہے تھے، یہ ہمارے مبلغین کے لیے بھی طریقہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وزٹ کروائیں. ٹھیک ہے. کہنا کہ شہد بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، اور چکھانا وہ الگ ہے. آپ کہہ کر وہ مٹھاس نہیں بتا سکتے. آپ دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے، یا تو طریقہ ہے مدنی چینل پر دکھائیں، وہ بھی الحمدللہ ایک طریقہ ہے. لیکن اگر آپ کے قریب کہیں جامعہ موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، بالخصوص مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، تو وہاں لے کر جائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد واقعی ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کام ہو رہا ہے. علم الیقین اور عین الیقین. ہاں وہ عین الیقین ملے گا تو اس کی بات اور مدینہ مدینہ ہو جائے گی. کچھ مزید فضائل بتائیں، یہ سب کیا صدقہ دینے میں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک موجود ہے، اور وہی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ہمارا اور اسٹرانگ ہو جائے کہ جو بھی ہم رائے خدا میں دیتے ہیں وہ ہمارا ہے، ہمیں ملنا ہے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس میں سے کیا بچا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. یعنی کاندھے کے گوشت کے سوا، کیا کہیں گے انگلش میں اس کے ساتھ؟ شولڈر، شولڈر اور شولڈر چاپس. ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی دیا نا، اٹس امیزنگ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. یعنی جو بٹ گیا ہے نا وہ بچ گیا ہے، یہ تو ہم کھا لیں گے. تو یہی وہ کانسیپٹ ہے کہ جو بٹ گیا ہے وہی تو بچا ہے. اب انسان کھا کے پورا ختم کر دے، پہن کے پرانا کر دے، یا اپنے اس مال کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے. اصل یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میں بس
دیے جاؤں اور یہ میرا جمع ہوتا رہے. اللہ نے چاہا مجھے ضرور ملے گا. اور یہاں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, شروع میں بھی ہم نے ریپیٹ کیا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے ہم نے یہ سلسلہ یقیناً اس نیت سے ضرور کیا ہے کہ دعوت اسلامی کے عطیات میں اضافہ ہو, لیکن پریورٹی دیں, ترجیح دیں اپنے صدقات میں, اپنی زکوٰۃ میں, اپنے غریب رشتہ داروں کو, قرابت داروں کو. میں نے ایک روایت پڑھی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے تکلیف میں ہوں. تو پہلے اپنوں کو دیں, پھر اس کے بعد آپ اگر بچتا ہے تو پھر ہم دعوت اسلامی کا کام آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ دعوت اسلامی کی بھی مدد کیجیے. حضرت احنف بن قیس سے ایسا روایت مروی ہے کہ انہوں نے کسی شخص کے ہاتھ میں درہم دیکھے اور پوچھا کہ یہ کس کے ہیں, تو اس نے کہا یہ میرے ہیں. تو اس نے کہا یہ تمہارے اس وقت ہوں گے جب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور پھر ایک عربی کا شعر ہے, انت للمال اذا امسکتہ, کہ جب تم نے مال اپنے پاس روکا ہوا ہے تو مال تمہارے لیے نہیں بلکہ تم مال کے لیے ہو, کہ تمہیں اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی اور بھی دیگر معاملات ہوں گے. فرماتے ہیں فَإِذَا أَنفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ, کہ جب تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دو گے, خرچ کر دو گے, تو اب یہ مال جو ہے یہ تمہارا بن جائے گا, تمہیں قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں ایک سلسلے کا وقت میرا خیال ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم ایک اور کانسیپٹ کو بھی میں چاہتا ہوں ڈسکس کریں کہ مال کون سا والا دینا ہے, جو آج ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی قرآن پاک کی آیت کی, 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز ایمان, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. اب اپنی پیاری چیز خرچ کرنی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شوگر کے بیگز یعنی شکر کی بوریاں خرید کر ڈسٹریبیوٹ کرتے. تو لوگوں نے کہا پیسے کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ فرمایا مجھے شکر بڑی پسند ہے, میں چاہتا ہوں میں وہی تقسیم کروں جو مجھے پسند ہے. اب کیا ہمیں جو پسند ہے ہم خرچ کرتے ہیں؟ مال کھانا بچ گیا تو غریبوں کو دے دو, کپڑے پرانے ہو گئے چلو بھائی غریبوں کو دے دو, کمبل پھٹنے کے قریب ہو گیا تو اب یہ مدرسے میں دے دو, جو بچ گیا وہ دیتے ہیں. سپیریئر اچھی چیز. مجھے یاد آیا پچھلے دنوں ایک مدنی بہار میں سناؤں, اس طرح کا بیان یو کے میں ہمارے کسی مبلغ نے کسی اجتماع میں کیا تھا. تو وہاں ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے بیان سنا, کہتے جب بیان ختم ہوا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار میں اپنی کون سی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں. کہتے ہیں میرا پاکستان کا ایک شہر ہے سرائے عالمگیر, وہاں میرا ایک بڑا پسندیدہ پلاٹ تھا, کارنر پلاٹ پوش ایریا میں. میں نے کہا یہ مجھے اپنے سب سے پسند ہے پلاٹ. انہوں نے اس پلاٹ پر مفتی صاحب عالی شان مسجد بنائی, اور وہ مسجد بنا کر الحمدللہ مجھے اس کے افتتاح میں جانے کا موقع ملا. انہوں نے اس افتتاح میں بیان کیا, یہ واقعہ سنایا کہ میں نے یو کے میں بیان سنا تھا اور وہاں جا کر میں نے نیت کی تھی, پاکستان آیا, مسجد بنائی, اور اب یہ مسجد دعوت اسلامی کو پوری کر کے دے رہا. تو خوشی ہوئی کہ مطلب یہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنی باقی مزہ بھی اس میں ہے نا, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تو پھر ناقص کیوں, بہترین سب سے پسندیدہ چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی پائیں گے. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ بھی ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. آج ہمارا حال یہی ہے, جو بچ گیا وہ دے دو, ناقص دے دو, اچھا دیجئے, اچھا پائیں گے انشاءاللہ. ہمارے بچوں میں ہم کیا کرتے ہیں نارملی, ہمارے اگر 4 بچے ہوتے ہیں کسی کے, بڑا بچہ بڑا برائٹ, حساب کتاب میں ماہر, پڑھائی میں ماہر, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا وہ جناب بڑا کیلکولیشن میں ماہر ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا ارے بھائی یہ بھی بڑا تیز ہے, حافظہ بھی بڑا اچھا ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اب جو چوتھا ہے جو جس کو بولنے بھی صحیح نہیں آتا, عقلاتا ہے, یا پیر میں چوٹ ہے لنگڑاتا ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دو. یعنی جو کام کا نہیں ہے وہ بچہ بھی مدرسے میں وہ والا دیتے ہیں. ارے بہترین بچہ دینا اپنے خاندان کا کہ وہ مفتی بنے, وہ عالم بنے, وہ دین کی خدمت کرے. ہم را مٹیریل بھی کون سا دے رہے ہیں مدرسوں کو. تو بچوں میں بھی ہماری سلیکشن یہی ہونی چاہیے کہ جو بریلینٹ مائنڈڈ ہے اس کو دیں کہ جناب اس کو حافظ بنائیں, اس کو مفتی بنائیں, پھر دیکھیں وہ دین کی کیا خدمت کر کے دکھاتا ہے. سبحان اللہ. سب کلوزنگ ریمارکس, وقت بھی اختتام پذیر ہے حضور. بس ہمارے نمبرز اب روزانہ انشاءاللہ فیضان